نہیں ہم سنت ٹھوس رسول نہیں ہے. نہ رہے، اسی لیے تو آپ بات کریں. ہم یہ نہیں کہ آپ مانے ضرور ہمارا عقیدہ، لیکن آپ ہمارے عقیدے کے خلاف انہیں علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ سکتے. یہ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ چلیں مرزا صاحب کہہ یہ لیں. بھی میرے نزدیک تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کوئی مربی شربی یا معلم نہیں ہوں، میں یہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کافی دن سے میں آپ کو سن رہا تھا، اس لیے آپ کو فالو بھی کیا. جی بالکل، آپ تو ضرور سنیں اور ضرور سوال میں کریں. ہاں جی 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 اصل میں یہ ہے محترم، جو چیز ایک مثال کے طور پہ چلے، ایک چیز ہے کہ کیا ہماری مسجدیں گرانا عین اسلام کے مطابق ہے؟ جی، جب آپ کو پاکستان کا آئین آئین. پاکستان کا نام نہیں لینا، آئین پاکستان کا نام نہیں لینا، اسلام کا نام لینا. آئین پاکستان اچھا پاکستان میں سے اگر ہاں جی وہ صرف پاکستان سنیں. اسلام کی بات ہے مجھے. جی سیلوی میں صاحب ایک منٹ اسلام ملے کی گا. بات کر رہا ہوں. جی جی سیلوی صاحب اسلام میں. جی کون ساتھی بول رہا ہے؟ سیلوی صاحب میں باؤ جی بول رہا ہوں، نیچے سے آپ کے پاس بیٹھا وہ. اچھا یہ عمران صاحب مجھے یہ بتانا کہ پاکستان کے آئین کو تو آپ نہیں مانتے ہیں، ملائیشیا میں آپ کے اسائلم سیکر ہے تقریباً 29-28 ہزار کے قریب. آپ لوگ وہاں اپنے جو یہ مجرواڑے ہیں ان کے باہر یہ کیوں لکھ کے لگاتے ہو کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ کافر ہو؟ یہ کیوں لکھ کے لگاتے ہو؟ صرف اس بات کا جواب کہیں بھی دینا. نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، ساری جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جی، جس طرح آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں ابھی ثبوت لگاتا ہوں کہ آپ کو بائی لا السلام علیکم. ملائیشیا میں پہلے اپنے ہیلو آپ کو بہو جی، کافر ہیلو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہو ہے. بہو. نہیں پہلے تو نہیں ایسے نہیں رشید صاحب، ایسے نہیں. کوئی چل تھلے بے کے ڈبل ٹیپ کر. اچھا بات کرنے سے پہلے سن لو، جی جی یونائٹڈ نیشن کے اندر اسائلم سیکر تمہارے 28,775 ایز آف ٹوڈے اسائلم سیکر ٹھیک ہے ہیں. جو ٹھیک ہے. آپ کے مجرواڑے جو ہیں، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ. جو آپ نہیں کے اب باؤ ایک جی، منٹ باؤ ایک صاحب منٹ بھائی، سنیں. بھائی میری باؤ بات جی سن لیں سنیں. تھوڑی سی. نہیں ڈاکٹر آپ بھی ایسے نہیں سنیں بات. کوئی جی بھی جی ایسا طنزیہ لفظ مرزواڑے نہیں. آپ عبادت خانہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو ہاں جی، جو ان کی کالج. پوجا پاٹ کا جی سیالوی صاحب، جو ان کی پوجا پاٹ کی جگہ یہ ہے بھی جھوٹ وہاں بول رہے پہ. ہیں کہ ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کی عبادت کرتے اچھا جی ایک منٹ اللہ کی بھی خاموش ہو جائیں، پوجا ہی ایک ہوتی منٹ ہے. خاموش ہو جائیں. میں آپ کو ثبوت دوں گا، میں آپ کو لائیو بھی دکھا سکتا ہوں، آپ کے جو پوجا پاٹ کی جگہ ہے وہ دکھا سکتا ہوں. ہندی میں ٹھیک ہے. پوجا کہتے ہیں، ہماری اردو میں وہ عبادت کہتے ہیں. ہاں جی، عبادت گاہ جو ہے آپ کی، وہاں پہ قانونی جماعت خانہ طور پہ کہتے آپ کو لگانا پڑتا ہے لکھ کے، جس میں کہ جو وہاں کی سپریم کورٹ ہے، جیسے ہماری شرعی عدالت ہے، اس کا سٹیکر ہوتا ہے، اور جو دوسری یونین کونسل ہے اس کا سٹیکر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سٹیٹ کا سٹیکر ہے. وہ آپ کو اپنی عبادت گاہ کے باہر لیگلی طور پہ لگانا پڑتا ہے اور لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس بات کا ثبوت میں دیتا ہوں. آپ کو اس بات پہ نہیں یقین ہے؟ ابھی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ ملائیشیا میں ہی ہوں گے، شاید اسائلم سیکر جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سب ملائیشیا میں ہیں، تو یہ اپنے آپ کو وہاں پہ ڈکلیئر کر کے کافر اسائلم لیتے ہیں. تو ان کو پاکستان کے قانون میں نہیں مسئلہ ہے، یہ نہیں مانتے پاکستان کے قانون کو، تو آپ پاکستان کو چھوڑ دیں. سیلوی صاحب یہ ٹاپک چینج کرنا چاہتے ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں. سر جی مفتی مبشر صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں جو قانون بنا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، سارے مسلمان کافر ہیں، تو پھر اس پر یہ پابندی ہونی چاہیے. بالکل یہ اسلام کے مطابق ہے اور اسلام کے خلاف نہیں ہے. جی السلام علیکم سیالوی صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بھی تو چیز ہے نا کہ مطلب پیپسی کولا کی بوتل میں شراب ڈال کے نہیں. جی وہ مالک صاحب بات کر رہے تھے، انہیں کرنے دیں. مالک صاحب ہیں یا ملک ہیں؟ جی وہ کیوں میوٹ ہے مالک صاحب؟ آ گئی تھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کفر کو اسلام کے نام پر پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ دھوکہ دیا جا سکتا اس حوالے سے.
جی تو یہ بالکل تو ایک یہی بات ہے کہ پاکستان میں جو پابندی لگائی گئی ہے اسلام کے عین مطابق لگائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کا حلیہ بگاڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کافر ہے اور ان کے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ مثلا ابھی مالک صاحب آئے ہیں تو انہوں نے میں آمدی مسلمان ہوں، تو میں پوچھتا ہوں کہ جی آمدی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مسلمان کیوں نہیں؟ اگر آپ نے آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں، لیکن آپ نہیں کہتے مسلمان ہوں، اس لیے کہ آپ پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جی مفتی مبشر صاحب تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ قادیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد کو گرانے کے بارے میں قرآن سے ہمیں بتائیں، تو یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو ہم قرآن سے ان کو جی خاموش ہوں عمران صاحب۔ ایک تو ہم ان کو قرآن سے بتا دیتے ہیں، سورہ التوبہ ہے اور آیت نمبر 107 108 اٹھا کے دیکھ لیں۔ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، تو اس کی اللہ پاک نے نفی کی ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو گرانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس کو گرایا اور اس کی جگہ کے اوپر آگ لگا دی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حکم دیا گیا تھا کہ پورے مدینے کا جو گند ہے وہ اس جگہ پہ ڈالا جائے۔ دوسری بات یہاں پر یہ تھی کہ یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، کون سا قرآن وہ بھی آپ بتایا کریں۔ جب آپ لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے بات کریں تو ساتھ وضاحت ضرور کیا کریں، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ دو ہیں۔ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق قرآن دو ہیں، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نہیں، کیونکہ سائل آپ ہیں، تو جب سائل کی منشا کے مطابق ہی جواب دینا نا ہم نے، تو آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق قرآن دو ہے۔ اور ایک تو وہ قرآن تھا کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہ کے اوپر نازل ہوا، اور ایک قرآن وہ ہے کہ جو کہ محمد بن غلام مرتضیٰ یعنی مرزا غلام قادیانی دسوندی اس کے اوپر نازل ہوا۔ یہ بات جو ہے نا یہ آپ کو ملے گی مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، جس کو ریویو آف لیجنڈ بھی کہتے ہیں۔ مرزا بشیر احمد چھوٹا بشیرہ، تو سب بشیر الدین محمود کہہ تو میں بشیر احمد۔ اچھا وہ میرے پھر توجہ کدھرے ہو سی منہ چ نکل گئی۔ اچھا تو صفحہ 173 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ پیارے مسلمانوں حوصلہ کرو بھائی، نام نیچے۔ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ موجودہ جو قرآن ہے وہ بھلے مسلمانوں کے پاس ہے یا قادیانیوں کے پاس ہے، یہ وہ والا قرآن ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر دسوندی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کم از کم جب یہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو بتایا کریں کہ کون سے قرآن سے ہم دکھائیں، اور بتایا کریں کہ یہ اس والے قرآن سے دکھائیں جو مرزا دسوندی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ جی مفتی صاحب ایک بات پر میں اعتراض کروں گا، مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے وہ وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جو مرزا پر نازل ہوا وہ ان کے پاس ہوگا۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اصلی والا
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہی ہے بالکل مسلمانوں کے پاس۔ ہاں بالکل ایک ہی قرآن ہے، وہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ایک ہی قرآن ہے اور کوئی قرآن نہیں۔ جا تو یہ دوسرا قرآن ان کے پاس ہے۔ جی مالک صاحب آپ خاموش ہو گئے، ملک صاحب ہیں یا مالک صاحب ہیں، آپ کا مائک میوٹ ہے تو میں مالک مالک محترم جی میں سنیں، میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مالک صاحب بات کریں تو ان کے ساتھ بالکل اچھے انداز میں تہذیب کے ساتھ کوئی طنزیہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے، کیونکہ تو سیلوی صاحب مجھے صرف 1 منٹ چاہیے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، صرف 1 منٹ چند سیکنڈ مجھے چاہیے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں ساتھیوں کو کہ کوئی بھی بات کرے تو کوئی طنزیہ لفظ نہ بولا کریں، بڑے اچھے انداز میں بات کریں۔ تو مالک صاحب سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور مسائل بتانے چاہیے، اچھے انداز میں بتانے چاہیے۔ جی مالک صاحب بات کریں۔ اچھا وہ میوٹ ہے تو میں ایک سوال رکھ سکتا ہوں مفتی صاحب کے؟ جی جی خدا کو شکر۔ یہ جی مفتی صاحب جو مسجدیں انہوں نے کہا تھا نا کہ کیوں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ہماری مسجدوں سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو گرانا چاہ رہے ہو۔ جن مسجدوں سے اسلحہ نکلتا ہے یا جن مسجدوں میں برائی کی جا رہی ہے، ابھی بھی مطلب ہے کہ سامنے نیوز آ رہی ہیں کہ وہاں مسجدوں میں برائی کی جا رہی ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان مسجدوں کو سوال کرنا ہے، تقریر کرنی ہے، میں خاموش سوال جی مختصر مفتی ہوتا صاحب ہے۔ آپ بھی خاموش ہوں، محفوظ صاحب خاموش ہوں۔ نذیر صاحب میں نے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ کوئی طنزیہ جملہ نہیں کہنا، کوئی ندا ناصر کا نام یہاں نہیں لینا، لیکن آپ نے پھر وہی طرز عمل اختیار کیا۔ آپ سیدھے انداز میں بات کریں، بچے نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو یہ غلط آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح طریقے نہیں، ایسے بات نہ کریں آپ۔ صاحب میں دلیل دے رہا ہوں نا، نہ دلیل، آپ بات کریں کوئی شائستہ لب و لہجے میں۔ چلے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، سنیں میری اللہ کی بات، عبادت کرتے ہیں۔ سنیں آپ جو بات کر رہے ہیں، ابھی میں آپ سے وہ ندا ناصر والا قصہ پوچھ لیا جائے تو اس کا کیا کہیں گے؟ تو ایسی باتیں نہ کریں جو صحیح باتیں، اگر کوئی غلط کام کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو یہاں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ جو بات ہے جو علمی ہے، جو لاجک پر مبنی ہے وہ کریں۔ وہ قاضی یار محمد علی پوچھ لیں۔ چلے ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ مسجد، ہماری مسجد میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کو آپ لوگ گرا رہے ہیں؟ میں جواب دے دوں سیالوی صاحب ان کو سوال؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چلے اب تحمل سے سنیے گا، اللہ رب بیچ میں نہ بولیے گا، تحمل سے سن تو لینا، اب سوال کر لیا ہے نا، سن تو لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ رسول کی وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کون سے اللہ کا نام؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 کے اوپر کہ وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَيْنَ اللَّهُ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، وہ کہتا ہے اللہ میں ہوں، میں تو عین اللہ بن گیا، عین اللہ۔ پھر وہ اپنے منام کی تعبیر یہ نکالتا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں جی بھائی مائک میوٹ کریں، مجھے سوال کا جواب دینے دیں، آپ اپنے وقت پہ کر لیجئے گا بات۔ سوال انہوں نے مفتی مبشر سے کیا ہے نا، تو مجھے جواب تو دینے دیں۔ منصور نے کیا کہا تھا؟ اچھا سنیں نا، سچ بولے نا، سچ بولے، یہ صاحب سچ ایسے بولے۔ نہیں، بات جواب سنیں، جواب سنیں، تحمل سے جواب سنیں۔ آپ میں آپ کی کتابوں سے باہر اگر بات کروں، کوئی الزام لگاؤں، جھوٹ بولوں تو آپ ضرور، آپ مجھے جرمانہ کریں، مجھے سزا دیں، جو مرضی کریں۔ پڑھ کر سنائیں، حوالہ مرزا لگائیں، قادیانی کہتا ہے، نذیر صاحب آپ ذرا پلیز خاموش ہوئے نا، اس مفتی صاحب بول رہے ہیں نا، پلیز نہیں، حوالہ لگائیں، پڑھ کر ریکویسٹ ہے آپ سے، بات تو کرنے دینا، یہ حوالہ لگائیں۔ یہ لو حوالہ لگا دیتا ہوں، یہ لو سکرین شیئر کرنے لگا ہوں، 1 منٹ ٹھہر جا ذرا، سا لو، بیچ میں ٹاؤں کر کے بولو گے تو اب پھر جواب کیا ملنا ہے؟ نہیں مفتی صاحب ایسے نہ کریں، عزت کے ساتھ ان کو بلائیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَيْنَ اللَّهُ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، ایک منام کے اندر میں نے اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا اور یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 5۔ پوری یار عبارت مجھے پڑھیں، بات کرنے پوری دیں، عبارت پڑھیں۔ بات کرنے۔ مالک صاحب میں بار بار ساتھیوں کو روک رہا ہوں کہ ایسی بات، لیکن آپ پھر وہی یہودیانہ۔ میں نے تو آپ کے لیے ساروں کو کہا تھا کہ اچھے انداز میں بات کریں، لیکن آپ ہی خراب ہو رہے ہیں۔
नहीं अच्छा, सयालिब साहब देखिए, ये- मैं ये आपको देखिए, मोहतरम आप गलत करके बात देखिए, कर मेरी रहे हैं। बात सुने। ये सयालिब देखिए, साहब, अब मैं ये सच देखिए में, अब सफा मैं आपको एक मोहतरम 564 है, ओ मालिक 500 साहब 565 566, ये 3 सफ़े आप लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लें। मिर्जा कादियानी कहता है जब मैं अल्लाह बन गया तो अब मैंने कहा क्या इस कायनात को असर नो मैं तख्लीक करूंगा। मिर्जा कादियानी कहने लगा पहले मैं आसमानों की तरफ बढ़ा, मैंने ये आसमान बनाए, चांद सूरज सितारे बनाए, जन्नत दोजख बनाई, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं जमीन को तख्लीक करूंगा। मिर्जा कादियानी कहता है फिर मैं जब जमीन की तरफ बढ़ा तो आदम को मैंने तख्लीक किया, आदम को मैंने तख्लीक किया, इस दुनिया को मैंने तख्लीक किया। मिर्जा कादियानी कहता है, अच्छा ये तो अरबी का हवाला था। जी उर्दू मुफ्ती का साहब तेरा खामोश हो, थोड़ी एक एक मिनट रुके जी। मालिक साहब आपको एतराज है इस हवाले पर कि पूरी इबारत पढ़े, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप पूरी इबारत पढ़कर सुना दें। मुफ्ती साहब यहाँ स्क्रीन पर लगाते हैं, आप पूरी इबारत पढ़े, उसमें क्या उन्होंने खयानत की है। जी मालिक साहब। मालिक साहब पता नहीं म्यूट हो गए फिर। जी इस तरह है कि ये जितनी भी इन्होंने इबारत पढ़ी है इसमें से बहुत मुफ्ती साहब ये को पहली दफा ये नहीं कर रहे, नहीं ऐसे नहीं, फिर आप वही ठीक बात। है, मैं मोहतरम, मैं आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे कर देता सुनाएं, आप पढ़कर सुनाएं। हूँ। सबसे मुफ्ती साहब पढ़ें जी, पढ़ें, इजाजत है। और उनकी गलती निकालें। मेरी गलती जरूर निकालिएगा जी। जी बस हो मालिक गई है। साहब। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ये रूहानी तौर पे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मालिक साहब आ रही है। हाँ जी। सबसे पहले आप ना अपने मुफ्ती साहब का एक काम चेक करें कि उन्होंने सिर्फ अरबी दिखाई है। अरबी दिखाई है, सिर्फ ना वो अरबी दिखा रहे हैं, इन्हें क्या अगर अरबी हम दिखानी है ना, और क्या दिखाना है। तो मतलब जो हाँ जी। लिखा है वो ही दिखाना ना है, ये अरबी तो अरबी ही दिखानी है। हाँ जी, इसका तर्जुमा तो नहीं होगा ना? नहीं क्यों नहीं तर्जुमा होगा जी? करें ना, आप पढ़कर सुनाएं क्या इसका तर्जुमा है, नहीं, क्या इसका उन्होंने तर्जुमा तो नहीं होगा ना। मैंने तो पहले बताया, मैंने बहुत से ये जो मुफ्ती साहब आए हैं ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे काफी हद तक हम वैसे वाकिफ हैं कि जो ये करते हैं, या फिर जो अब इन्होंने एक छोटी सी वो चीजों जो क्या कहते ला तकराबु सलात है, तो वो क्या मैं क्या कहूँ इन्हें। भाई आप ये पढ़ लेना पूरा सफा, जी, पढ़ ले, पूरी मालिक- किताब मुफ्ती साहब दिखा दो। खामोश रहे। मेरे पास किताब भी है, मुफ्ती फरमाए साहब हुक्म, आप- मैं किताब खोलता हूँ। आप खामोश रहे मुफ्ती साहब। जी मालिक साहब आप गलत कर रहे हैं। आप नहीं, बजाय इसके मोहतरम, कि मेरी उसको- बात सुने। नहीं ऐसे ना करें ना, मैं बात कर रहा हूँ, सुने। मैंने आपको कहा है कि आप वो खुद इबारत पढ़ें, उसका तर्जुमा बताएं कि ये गलती की है मुफ्ती साहब ने, तो फिर मुफ्ती साहब मुजरिम है। लेकिन आप वो नहीं पढ़ रहे नहीं, हैं, मेरी बात और सुने, बातें कर मोहतरम, रहे हैं। ओके पास डिफरेंस अगेन। बात यह है कि अगर कोई इंसान देखें, मैं अरबी दान नहीं हूँ ना, मैं अरबी उस तरह से उसका मैं तर्जुमा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इबारत बता रहे हैं ना, ये जो भी कर रहे हैं, ये मुझे इख्तिलाफ इस बात से है कि Ich möchte halt nochmal in die Stadt fahren, एक मिनट मुफ्ती साहब, जी जो साथी आपको पीछे से हिदायत दे उनके खुद अच्छा मैं आपको- चाली साहब बात कंप्लीट कर लूँ, मेरी अभी बात जी करें मेरी अभी बात। बात रहती थी, मैं अच्छा गुजारिश ये कह रहे थे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो गुजारिश ये है कि कौन से अल्लाह की, लोगों को बताए ना कौन से अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ जी, ये वाला अल्लाह, जब तुम लोग कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो कौन सा अल्लाह? मिर्जा तो कहते अल्लाह मैं हूं है, तो लोगों को बताया करें। और अगली बात, जब तुम कुरान की तिलावत करते हो फिर लोगों को बताया करो ना। हम अब उस कुरान की तिलावत करने लगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। हाँ जी, वो अल्लाह की इबादत तो ना हुई, वो अल्लाह मुहम्मद की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो आप अपनी इबादत गाहों के ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं, वो उसकी हकीकत ये है कि मिर्जा कादियानी कहते हैं मुहम्मद असल में मैं हूं। हाँ, आजज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, 100 से ज्यादा हवाला मैंने दिया है।
آپ لوگوں کی کتابوں کے اصل سکین میں نے لگائے ہیں، جا کے پڑھ کے دیکھیں. آج تک کسی قادیانی کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی کہ ایک حوالے کا بھی جواب دے سکے. بھائی لوگوں کو حقیقت تو بتاؤ نا. کلمہ پڑھنے سے آپ کو نہیں روکتے ہم، کلمہ پڑھنے سے ہر چیز نہیں روکتے، قرآن پڑھنے سے ہر چیز نہیں روکتے، مسجدیں بنانے نمازیں پڑھنے سے نہیں روکتے، لیکن اس کی حقیقت پہلے قوم کو بتاؤ. قوم کو بتاؤ کہ یہ جو مسجد ہے ہم نے مرزا قادیانی کی عبادت کے لیے بنائی ہے، جلاش کالے کالو اور خدائے وطر کے نام کی یہ عبادت کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے. مفتی صاحب اپنا پانی پی لیں ذرا اور تھوڑا جھوٹ کام بولا کریں. اللہ تعالیٰ سیاسی معاف صاحب سے کرے، اپنے کریں. آخر مرنا بھی ہے. مالک صاحب پھر آپ نہیں دیکھیں سیاسی صاحب یہ بھی تو نہیں، میری بات سنیں مالک صاحب. میں نے تمام کو روکا ہے کہ کوئی بھی طنزیہ جملہ نہیں بولے گا، لیکن آپ بار بار بول رہے ہیں. میں نے آپ کے لیے انہیں روکا تھا. مفتی صاحب کو کہا ہے کہ نہ بولیں، دیگر ساتھیوں کو کہا ہے، لیکن آپ بار بار اپنی وہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں جو غلط ہے. پانی پی لیں، تھوڑا جھوٹ بولیں. میں نے آپ کے کہا ہے کہ پڑھ کر بتائیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی ثابت کریں. صرف یہ نہیں کہ جھوٹ نہ بولیں. اچھا یہ 90 پیپل ان here 90 بندے یہاں پر. میں چاہتا ہوں کہ سب جنہوں بھائیوں نے جو مسلم بھائی ہیں جنہوں نے فالو نہیں کیا ابھی فالو کرے، ری پوسٹ بھی کرے. ری پوسٹ کا طریقہ یہ جو نیچے نہیں عرفان صاحب صرف مسلم نہیں، تمام کریں. ہاں چل تمام کریں. میں ہمارا پیغام تمام کے لیے ہے. جی بالکل بالکل. جی مفتی صاحب میں جو انہوں نے خیر مفتی صاحب نے چھلانگ مار لی، فالو پتہ کیا نہیں ہے. انہیں کیا ڈر تھا کہ اب کیا مدعا کھلنے والا ہے. میں نے آپ کو ایک سمپل سی بات بتائی تھی کہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے. آپ سائل بن گئے ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے. نہیں سنیں مالک صاحب، پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں. ہم سائل نہیں بن گئے. نہیں ایسے نہیں، بات سنیں، میری بات سنیں. میں نے بار بار آپ کو کہا، تمام ساتھیوں کو کہا ہے کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں، لیکن آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات نہیں کہا. آپ نے کہا اسے چھلانگ لگا دی. یہ کیوں آپ نے جملہ غلط بولا ہے؟ تو بالکل آپ کے لیے میں نے ساتھیوں کو کہا تھا کہ ان کی عزت و احترام کریں، لیکن آپ کو عزت و احترام شاید راس نہیں آتا. جی ہم نے سوال نہیں کیا، آپ کے سوال کا جواب دیا تھا مفتی صاحب نے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کس اللہ کی؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے عین اللہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ میں ہوں، زمین و آسمان میں نے تخلیق کیے ہیں، اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا ہے، مارتا میں ہوں، زندہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کس اللہ کی عبادت کی کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب دیا تھا تو آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ہم نے کہا جھوٹ ثابت کریں، عبارت آپ کے سامنے ہے، پڑھ کر سنائیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے، یہ غلط کہا ہے. اگر کوئی حوالہ مفتی صاحب نے غلط دیا ہے تو وہ بتائیں کہ یہ غلط دیا ہے. تو اس پر بات ہو رہی تھی، تو کون سا ہم نے آپ سے سوال کیا ہے؟ جی مالک صاحب. محترم اس طرح سے ہے کہ جب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا پہلے، اس سے کیوں میں اگر آپ کہوں گا کہ آپ پھر گئے، پھر آپ کہیں گے میں گستاخی کر رہا ہوں، آپ اس سے کیوں دوسری طرف چلے گئے؟ نہیں کون سا سوال آپ نے کیا تھا؟ یہ مفتی صاحب کو کہیں ذرا ایک منٹ، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ کر لیں، اگر آپ نے کرنی ہے محترم آپ کر لیں، لیکن کوئی ایک بندہ بات کرے نا. سنیں بات سنیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوال کیا تھا، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے بات شروع کی تھی، پھر آپ میوٹ ہو گئے. تو اس پر یہاں نذیر صاحب آپ کے وہ مددگار بن کر آئے. انہوں نے کہا کہ ہماری مسجدیں کیوں گراتے ہیں. آپ بھی یہی بات کر رہے تھے شروع میں. نہیں چلے ہم نا تھوڑا بات سا آپ سنیں نا، پھر نہیں سنتے بات. آپ نذیر صاحب نے سوال کیا تھا، آپ نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو اس کا جواب دیا مفتی صاحب نے. مسجد ضرار کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ مسجد بنائی گئی، اسے مسلمانوں نے گرا دیا کیونکہ وہ منافقین نے بنائی تھی. تو اسی طرح آپ کی مساجد بھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں رہنے دیا جائے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا. پھر آپ نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کون سا اللہ؟
مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے، تو بات تو بالکل وہی ہو رہی ہے جہاں سے بات آپ نے شروع کی تھی. جی چلیں اب تھوڑا سا نا مجھے بولنے دیں پلیز، آپ جی انٹرپٹ بولیں نہ آپ، کریں اندر. بالکل مائک جزاک آپ اللہ. کے پاس ہے، بولیں. بہت شکریہ. مفتی صاحب اس طرح سے ہے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں عین اللہ ہوں، میں نے تخلیق کیا ہے، میں نے حضرت آدم کو بھی پیدا کیا ہے، میں نے سب کو پیدا کیا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے سوری لیکن انہوں نے دجل سے کام لیا ہے. انہوں نے آپ کو پوری عبارت نہیں پڑھ کے سنائی، اور جی وہ میں کس حالت میں میں تھا. بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری عبارت پڑھ کر سنائیں، محترم میری بات سن لیں، محترم میری بات سن لیں. لیکن میں آپ جو بات الزام لگا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں، میں بات الزام کرتا نہیں ہوں. لگا رہا، میں الزام نہیں لگا رہا. کیوں انہوں نے آ کے سارے معصوم جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پیارے پیارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے صرف عربی کھول کے رکھی ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں 90% عربی جانتے نہیں لوگ، تو کیوں جی آ کے خود ساختہ ترجمہ آ کے کر رہے ہیں یہ سارا؟ ان کو نہیں جی نہیں سونے مالک صاحب، پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں. عربی عبارت مرزا صاحب کی ہے تو عربی ہی کھول کر رکھیں گے نا. جب ہے ہی عربی تو اسے کیا وہ اردو بنا کر پیش کریں؟ انہوں نے عربی کا ترجمہ کیا ہے، آپ بتائیں یہ ترجمہ غلط کیا ہے، جہاں سیغہ فلاں تھا آپ نے یہ لگایا ہے، ماضی تھا آپ نے مضارع کا ترجمہ کیا ہے، کوئی بات بتائے نا. ویسے ہی غلط ترجمہ کیا ہے، دجل کیا ہے. آپ بار بار وہی غلط بات کر رہے ہیں. میں بار بار ایسے روک رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو بھی کہ آپ ایسا لفظ نہ بولیں جس سے مالک صاحب کا دل دکھے، لیکن آپ بار بار ایسے لفظ کہہ رہے ہیں جس سے ہم سب کا دل دکھ رہا ہے. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ جی اب وہ عبارت آپ خود پڑھیں اور انہیں بتائیں کہ ترجمے میں جی آپ نے غلط کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، لیکن آپ اس طرف تو نہیں آ رہے. یہ جو مرزے کا ان کا جو لٹریچر اردو میں ہے وہ ان کو دکھا دیجئے انسٹیڈ، کیونکہ چلو شاید ان کو عربی. یہ اس پر بات عرفان صاحب ہونے دیں نا، یہ بات مکمل ہو لے تو پھر ادھر جاتے ہیں. جی مالک صاحب اردو پڑھ کر سنائے کوئی، اس پر پھر بات نہیں کرنی تو. اچھا جب تک کہ مالک صاحب یہ جو ابھی تک میوٹ پر ہے، یہ I want everybody یہ جو اوپر دل ہے اس کو جو ہے نا ہارٹ سینڈ کرے. یہ ہمارے محترم میرا مائک کیوں میوٹ کر دیتے ہیں بار بار؟ کوئی نہیں مائک میوٹ کرتا، بار بار آپ سے کہتا ہوں ان میوٹ کریں، آپ نے کوئی نہیں بات کی. آپ پھر میں بار بار میں نے کتنی دفعہ بات کیا، دیکھتا ہوں میرا مائک میوٹ ہے. نہیں سنیں، آپ کہیں پیچھے سے بات کرتے ہیں تو آپ مائک میوٹ کر دیتے ہیں، آپ خود کرتے ہیں. میں کوئی سوری، میں آپ کو کیا کوئی اب نارمل انسان لگتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں جی مائک آپ میوٹ بات کر کے؟ کریں، آپ کا کوئی مائک میوٹ جی نہیں کرے گا، کریں چلیں بات. بہت شکریہ، چلیں بہت شکریہ. مجھے نا تھوڑی سی اور چیزیں سینڈ کریں، ہیں اور سینڈ جو کریں، کلیئر کرنی اور نا سینڈ کریں. انتہائی ضروری ہیں. جی آپ جی اس طرح کریں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نا آپ کے مذہب کی تھوڑی سی تحقیق کرنے آیا ہوں. آپ مجھے نہیں نا صحیح سمجھتے، آپ اپنے آپ کو تو صحیح سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جی جی آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو نا؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، جی جی آپ یہ بھی سمجھتے ہو کہ اس کی بھی مانتے ہو، جی بالکل. مانتے ہو نا؟ جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دوسروں کو جتنے بھی عقائد رکھنے والے تھے ان سب کو کیا مذہبی آزادی نہیں دی تھی؟ جی مذہبی آزادی دی تھی اپنے ہاں جی، مذہب کے مطابق، یہ نہیں کہ اپنے مذہب کے مسلمانوں کا. مطابق. اب سن لیں، سنیں، آگے میرا سوال سن لیں نا، سوال سن لیں محترم. بات میری مکمل ہونے دیں نا، آپ سوال پہلے کرتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا وہ سن لیں. تو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، آپ نے ہمارے مذہب کے بارے میں نہیں، آپ نے شروع کی تھی کہ مسجدیں کیوں گراتے ہیں ہماری، ہمیں کلمہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے. تو اس پر آپ کو جواب دیا گیا. تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ آپ نے یہ مان لیا کہ قرآن پاک میں مسجد درار گرائی گئی، قرآن پاک نے بتایا تھی وہ بھی مسجد، قرآن پاک اسے مسجد کہہ رہا ہے. تو ہم نے بتایا کہ مساجد کے گرانے کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، مفتی صاحب نے آپ کو بتایا. تو اب آپ اور مسجد کوئی بات زرار میں کریں. کیا ہو رہا تھا مفتی صاحب؟ جی مسجد زرار میں کیا کر رہے تھے کفار اس مسجد وقت درار میں جو تھے وہ سجدے ہو رہے تھے، وہاں بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا. غلط بالکل. بات. یہ اس کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا تھا نا؟ نہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ کیا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ کیا فتنہ نہیں پنپ رہا تھا؟ بالکل یہی بات ہے کہ آپ بھی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے،
تو جو جتنے یہ دہشت گرد ہیں وہ احمدی بھیجتے ہیں. پھر آپ دہشت گرد کی طرح، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی میں محترم وہی تو میں سوال کر رہا ہوں معصومانہ سا کہ جتنے بھی یا کہ اچھا سیالوی صاحب تھوڑی سی اجازت ہے، میں ملک صاحب سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا یار ہوں. مفتی صاحب آپ تو چپ کر جائیں، آپ کو ان پہ اعتبار نہیں ہے. ملک صاحب وہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ مجھ سے بات تو کریں. بزرگوں کو بات کرنے دینا، بزرگ براؤڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خاموش ہو آپ جائیں. نہیں کریں، کیا سوال ہے آپ کا؟ کریں سوال. آپ سے میں نے سوال کرنا ہی نہیں، آپ چھوڑ دیں. آپ وہ کہتے ہیں السلام پھر میں آپ علیکم کے ساتھ ورحمۃ غلط اللہ بات کرتا وبرکاتہ. ہوں، مفتی صاحب، غلط بات ہو جاتی ہے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. سیالوی ملک صاحب صاحب سے ایک بات منٹ کرنا دیجیے چاہ گا، رہا ہوں، وہ کافی ادب دیر سے ہو بات گئی کر ہے. رہے ملک ہیں. صاحب جی محترم. جی مالک جی صاحب. سیالوی صاحب. جی 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 سیالوی صاحب، جتنے بھی دیکھیں ہم نا تھوڑا سا نیوٹرل رہ کے، نہ میری سائڈ لے نہ میں آپ کی لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ میں غلط ہوں، نہ یہاں پہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے. جب کہیں بھی کوئی تحقیق کے لیے آتے ہیں نا تو سارے ایک کٹہرے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری تحقیق کریں کہ میں غلط ہوں، مجھے آپ ثابت کرنا ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، نہ اپنے مرزا صاحب کے نہ کسی اور کے. اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مجھے کہنا ہے کہ مجھے آپ کی مسجد گرانے کا حق ہے، قربانیاں روکنے کا حق ہے، مجھے آپ کو کلمہ نہ پڑھنا دینے کا حق ہے. یہ آپ نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم دکھانا ہے قرآن اور سنت سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کی بات مان لوں گا اور مالک میں صاحب ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا. مالک مفتی صاحب صاحب مفتی میں نے آپ سے صاحب بات نہیں ایک کرنی. گزارش ہے، سوری. ایک منٹ دیجیے گا. مفتی صاحب صرف ایک گزارش ہے، سن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام استاد ورحمۃ اللہ. محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 جو ہے نا وہ ذرا پڑھیں پلیز. نہیں وہ تو پہلے پڑھ دیے نا، وہ مسجد درار والی آیت. وہ تو پڑھ دی ہے. وہ والی نہیں، وہ والی نہیں استاد محترم. یہ جو ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 وہ نکالیں نا ایک مرتبہ. آپ کا نام وات آسمو. ایک منٹ تھوڑا سا نا، مجھے یہ قادیانی صاحب سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو گزارش سیالوی یہ صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کے موضوع کے ریلیٹڈ ہی ہے. میری جی جان وات آسمو، تھوڑا سا صبر کر لیں، مجھے ان سے بات کر لینے دیں، تھوڑا صبر کر لیں. مالک صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں آپ کو. سیالوی صاحب کی طرف سے تو اجازت ہے. نہیں، میں سیالوی صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں. میں ان کی براڈ پہ آیا ہوں، آپ کی براڈ پہ نہیں آیا. جی مالک صاحب سونے، وہ ساتھی جو قرآن پاک کی آیا بتا رہے تھے، آیت نمبر 17 یہ ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ کفر کرتے ہیں اور ان کے اعمال ضائع ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک تو ہے، یہ ہمارا مشرکین کے لیے نا جو جی شرک کرتے ہیں. مشرکین کے لیے یہ شرک کرتے ہیں. مسئلہ ایسے ہی ہے نا؟ قادیانی وغیرہ. نہیں وہ آپ نہ فیصلہ کریں. عرفان صاحب خاموش وہ ہوا. مفتی صاحب کو آرام سے بات کریں. یہ ہے مفتی صاحب مشرکین کے لیے جو شرک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے نا محترم. جی جی ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو واحد و یگانہ مانتا ہوں، اس کا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اس کا کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کو کہیں کسی طور بھی کسی کو اس کے اوپر میں فوقیت نہیں دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر میرے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ شک ہے کہ خدا کا کوئی ثانی موجود ہے یا خدا کے قریب بھی کوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں مشرک ہوں. ایون یہاں پہ مجھ میں تکبر کی بھی یہ بات آئے کہ میں تکبر بھی کروں تب بھی میں مشرک ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ان چیزوں سے خود کو مبرہ جانتا ہوں خدا کے فضل سے. اگر کوئی مجھ میں رکھنا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. میں اللہ تعالیٰ کو کو پروفٹ مانتا ہے، وہ بھی کافر ہی ہے. جی عرفان صاحب یار وہ خاموش مفتی ہونا. صاحب کو بات کرنے دیں. جی جی اب وہ آپ کی آیت جو مشرکین کے لیے تھی، اب وہ تو ختم ہوئی. آپ کا اعتراض کہ نہیں ہوا یا پھر ابھی رہتا ہے؟ نہیں ختم ہوا، آپ بات مکمل کر لیے تو پھر مجھے بولنے دیں. جی میں نے آپ کو اپنا جو موقف ہے ایز اے احمدی، ایز اے جو میرا ایک ریلیجن پوائنٹ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے. جی اب سنیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
लोगों में से बहुत सारे हैं जो कहते हैं हमारा अल्लाह पर ईमान है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं समझते, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी हमारा ईमान है, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं हैं क्योंकि वो मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे अकायद हैं जो रखते हैं कलमा पढ़ने के बावजूद, कस्में खाने के बावजूद कि हमारा यही ईमान है, यही अकीदा है, वो मोमिन नहीं है, कुरान कह रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये चीज जो है नबी सल्लम को नहीं पता थी, नौज़बिल्लाह उन्होंने किसी के ऊपर ये शक किया? फिर आप वही बात, जो बात आप अपनी करें, मिर्जा कादियानी को आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरी बात सुने ना, आप मुझ पे इतराज कर रहे हैं ना कि मैं क्योंकि अपने दिल में वो ईमान नहीं रखता जो कि होना चाहिए, इस वजह से आप मुझे मुशरिक जान रहे हैं, आप मुझे गैर मुस्लिम जान रहे हैं। हालांकि मेरा जुबानी इकरार ये है कि मैं ये करता हूँ। जब हजरत अली ने एक मुशरिक को कत्ल कर दिया था, नहीं सॉरी, हजरत अली ने, एक सहाबी थे, बहरहाल वो आपको पता ही है जो मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, और ये आपके भी सारे ये दलील देते हैं। तो जब उन्होंने कत्ल कर दिया था, तो उन्हें कलमा पढ़ने के बावजूद तो नबी सल्लम का क्या रिएक्शन था? तो उन्होंने क्यों ये नहीं कहा कि नहीं ठीक किया, वो तो ऊपर से कलमा पढ़ रहा था, तुमने बहुत अच्छा किया? तो क्यों नबी सल्लम ने वहां पे वो जलीलुल कदर होकर दिखाया, उन्हें बताया कि नहीं तुमने गलत किया? जी मालिक साहब, मैं आपको वो पूरी हदीस पाक सुनाता हूँ, उसकी हकीकत समझ लें। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने उस काफिर को कत्ल किया था एक बस्ती पर, काफिरों की बस्ती पर उन्होंने हमला किया, और वहां एक काफिर ने या जो भी था मुसलमान था, उसने उनके सामने कलमा पढ़ा, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। तो उनका ख्याल ये था कि ये मुझसे डर के कलमा पढ़ रहा है, ये हकीकत में मुसलमान नहीं हो रहा। तो जो साथी थे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ, उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मसला उठाया, तो आपने इरशाद फरमाया, हल्ला शकक्त कल्बा, क्या तुमने उनका दिल चीर कर देख लिया था? तुमने आप सुने ना, बात सुने, खामोश रहे, माइक म्यूट करें। मैं आपकी तायद कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, माइक म्यूट करें, मुझे तायद की जरूरत नहीं है, माइक म्यूट करें अपना। जी, क्या तुमने उनका दिल चीर कर देख लिया था कि उन्होंने तुमसे डर कर कलमा पढ़ा है? तो बिल्कुल हमारा यही अकीदा है, किसी मुसलमान बस्ती, काफिर बस्ती पर मुसलमान हमला करते हैं, आगे से कोई कलमा पढ़ता है तो उसको हम मुसलमान कहेंगे, उसे कत्ल नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल यही फरमाया कि तुमने उनका दिल चीर कर देख लिया था, लेकिन वो कलमा पढ़ने वाला बाद में हमारे सामने जाहिर होता है कि वो मिर्जा कादियानी को भी नबी मानता है, मिर्जा कादियानी की और भी बातिल अकायद को वो इंडोर्स करता है, तो फिर ये हुक्म नहीं होगा। ये हुक्म उस वक्त है जब पहली दफा आप एक बंदे से मुतारफ हो रहे हैं। मसलन जहां बहुत सारे साथी आते हैं, वो हमें सलाम करते हैं, तो हम तमाम को वालेकुम अस्सलाम से जवाब देते हैं। थोड़ी देर बाद एक बंदा जिसे मैंने वालेकुम अस्सलाम से जवाब दिया था, वो बताता है कि मैं तो आमदी मुसलमान हूँ। फिर जब भी वो बात करता है, सलाम करता है, तो मैं उसे कहता हूँ वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। तो जब तक कोई हमारे सामने क्लियर नहीं था, सिर्फ कलमा पढ़ रहा था और उसने कोई कुफ्र की बात नहीं की थी, हजरत उसामा बिन ज़ैद से उसकी पहली मुलाकात थी, तो उसका हुक्म यही था कि वो उसे कत्ल न करते। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देख लिया था? लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो बार बार हमारे साथ बात करते हैं, तकरार करते हैं, मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं, हत्ता के नऊज़ुबिल्लाह से अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां आकर कहते हैं मना करने के बावजूद। तो क्या आप उस हदीस से वो उसकी छतरी में जा रहे हैं? कैसे? उसका आपसे ताल्लुक क्या है? तो इसलिए आप गलत हवाले ना दिया करें, जो कोई बात बनती है वो करें, तो इंशाल्लाह हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब इसी ज़िम्मन में मेरा एक और सवाल है कि आपने ये जो अभी बात फरमाई है कि क्योंकि उनके साथ पहली दफा ये था, मतलब टाकरा था, वो जानते नहीं थे, मुमकिन है कि वो दिल से ही कलमा पढ़े हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उन्हें
منع کیا، مطلب ان کے اوپر یہ سختی کی کہ تم نے کیوں جو ہے اس کو قتل کیا یا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. اسی ضمن میں میرا ایک سوال ہے، جی ٹھیک ہے، کہ جو شیعہ ہیں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور نبیوں سے افضل ہی مانتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لوح قلم کھلا ہے ان کے سامنے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ سارا کا سارا غیب کا علم موجود ہے، کہتے ہیں وہ ان کے سامنے کھلا ہے. نبی تو بڑی دور، صدیوں دور رہ جاتے ہیں اس بات سے، لیکن آپ انہیں مسلم کہتے ہیں. سب یہ نہیں کون سی مانتے. منافقت؟ جی سب نہیں جی مانتے. مالک مسلم نہیں صاحب، کہتے. جو عرفان صاحب بندہ خاموش ہیں. جی مالک صاحب سنیں، بات سنیں، اس کا جواب میں پہلے آپ کو دے سن لیں، چکا ہوں. میری پہلے بات سن لیں نا، بات بات سنیں آپ نے کر لی نا، میں نے سن لی. نہیں نہ کی ابھی پوری آپ نہیں نہ ہوئی میری. سنیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، میں نے ڈکلیئر کر دیا. چلے ان اب کی اس پر مسجدیں بات کیوں نہیں کرنے گراتے؟ کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی آپ مسجدیں بات کیوں کو نہیں جا گراتے؟ رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں. ان کا میں نے نہیں، بتا دیا. ان کے امام واڑے کیوں نہیں گراتے؟ ان کی مسجدیں کیوں نہیں تو گراتے؟ میں نے کیونکہ وہ بتا طاقتور ہے. دیا آپ کو. نہیں نہ بتایا آپ نے. میں نے شروع میں اس کا مطمئن نہیں جواب ہوا. آپ کو دیا ہے، وہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے. نہیں نہ، میں نہیں مطمئن ہوا نا آپ کے جواب سے. آپ نے نہیں، آپ میں اس مطمئن سوال آپ کو کو مطمئن یہ کرنا میرا کام سب نہیں ہے. سب شیعہ نہیں ہے ایسے، ان کے تو ڈفرنٹ گروپس بھی ہوتے عرفان صاحب سن لیں، آپ خاموش ہو نا، بات کرنے دیں مجھے. جی مالک صاحب آپ کو بتایا کہ تمام شیعہ سنیں، نہیں. تمام شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس لیے شیعہ بطور مسلک، بطور مکتبہ فکر وہ سارے کافر نہیں ہیں. جن کے عقائد کفریہ ہیں وہ کافر ہیں. چلے اس ایک اور لیے بات کا، اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے آپ کا. چلو یہ آپ نے کہا کہ وہ سارے ان کو نبیوں سے افضل نہیں مانتے، لیکن سارے صحابہ کو، پہلے تینوں خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی آپ نے ان کی مسجدیں نہیں گرائیں. جی سنیں، بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہے جو پہلے خلفاء کو بے شک خلیفہ نہیں مانتے لیکن ان کا ادب و احترام کرتے نہیں ہیں. کرتے. یہ آپ نہیں غلط کرتے. کہہ رہے نہیں آپ. اچھا غلط سنیں، بات. اب آپ غلط ٹریک پر چلیں. میں نے بتا دیا ان کے بارے میں، تو آپ اپنی بات کریں. آپ اس پر میں اپنی ویسے نہ دیکھیں، الجھائیں آپ. میں قاضی ایک محترم اوور آل موضوع بات ڈیوائڈ کر رہا کر ہوں رہے ہیں. کہ نہیں کنورٹ نہیں، میں اسی موضوع کے اوپر آیا تھا میرے بھائی، میں اسی موضوع کے اوپر بات کرنے آیا تھا. آپ لوگوں نے موضوع کنورٹ کر کے دوسری طرف لے کے گئے ہیں. میں نہیں، ہم بات اسی سنیں. موضوع پہ ثابت قدم ہے جو موضوع شروع ہوا تھا کہ مساجد کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ملک صاحب سن لیں ایک ہاں منٹ جی پلیز. محترم، میں وہی بات کرنے لگا ملک نا. صاحب آپ میوٹ کر لیں، 1 منٹ کے لیے میوٹ کر لیں نا پلیز. سن جی لیں، چلیں بات کر لیں. اب کتنی دیر سے آپ بول رہے ہیں، کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دیں. ملک صاحب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ مشرک جو ہے، جو مفتی صاحب نے عبارت لگائی اس کی روح سے مرزا قادیانی مشرک ہے اور اس کو ماننے والے بھی مشرک ہیں. ٹھیک ہے، جو مشرک ہے اس کے لیے جائز نہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں کہ وہ مسجد بنائے، کیونکہ ان کے تمام اعمال ضبط کر لیے گئے اور جہنم میں پکا رہیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، آپ کو الاؤ ہی نہیں آپ مسجد بنائیں، آپ مسجد نہیں بنا سکتے. جی جزاک اللہ. چلیں بہت شکریہ. جو غوث پاک کو ماننے والے ہیں، ان کی قدرت خدا کی ماننے والے ہیں، کیا ان کو بھی مسجدیں بنانے کی اجازت ہے؟ جی یہ بھائی کو جواب دینے دے ذرا، اس بھائی کو. جزاک اللہ. جی مالک صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. کوئی غوث پاک کو نہیں صاحب آپ کو مفتی صاحب کے حوالے کر دینا ہے ہم نے. آپ اپنی بات کریں، آپ نہیں اس طرف آ رہے. آپ جو بات کرنے آئے تھے میں محترم، آپ میں نے وہی بات شروع کر کی رہا ہوں. تھی. میں دیکھیں آپ میرے بات کا الزامی جواب دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو الزامی سوال آگے سے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ مجھے مطمئن کر سکیں. آپ مجھے وہ ادھر سے کر کے صبح جو سورہ توبہ کی آپ نے آیت پڑھی ہے وہ ہے مشرکوں کے لیے. آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے. آپ اپنی تو گارنٹی دیں کہ آپ کا جو اب جو بندی ملک ہے، صاحب اب آپ بتائیں مرزا قادیانی نے جو کہا ہے میں عین اللہ ہوں، کیا یہ نہیں شرک غلط نہیں ہے؟ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، چھوڑ دے اس بات بھائی کو. صاحب میں کے اس کو سامنے نہیں اسکین مانتا. لگا ہوا ہے، میں اس چیز کو آپ کے کنڈیم سامنے کرتا ہوں اسکین بھائی. لگا ہوا ہے. آپ نہیں میں مانتے، آپ نہیں مانتے، اب کیوں نہیں مانتے؟ میں دلیل کنڈیم آپ کرتا سامنے ہوں اس لگی ہوئی بات ہے. کو. سنیں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں نہیں ماننے والا ہوں نا. آپ تو میرے ایمان کا فیصلہ نہیں کریں گے. نہیں میں بتاؤں گا کہ میں کیا مانتا ہوں. سنیں مالک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں میں ان کو نہیں کنڈیم کر رہا. جی یہ جنہوں نے الزام لگایا ان کے اوپر میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں. نہ ٹھیک ہے، مرزا قادیانی کو کنڈیم کر رہے ہیں. نہیں میں مفتی صاحب کو کر رہا ہوں جو انہوں نے نہیں عبارت مفتی پیش صاحب کو کی ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ لکھا مرزا قادیانی نے اور کنڈیم مفتی صاحب کو کر رہے ہیں.
تو مرزا انہوں نے جو لکھا ہے حضرت مسیح موعود نے، تو انہوں نے پھر کیوں اس چیز کو جو سادہ لو انسان پڑھ سکتا ہے، جن کو انہوں نے ترجمے کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے؟ اچھا، تو مرزا صاحب نے عربی میں کیوں کتابیں لکھی تھیں جبکہ سارے لوگ اردو جانتے تھے، پنجابی تھے، تو وہ عربی اچھا میں سیالوی صاحب، یہاں تو مرزا صاحب سجدے بھی کروا رہے ہیں مفتی صاحب انہوں نے اردو میں بھی کتابیں لکھی ہیں، شاید اردو آپ میں، اس یہ چیز سے اردو واقف میں نہیں یہ ہیں۔ پڑھ لیں، اردو میں ہاں یہ جی؟ چلیں آپ ہی پڑھ دیں اردو میں. نہیں مفتی صاحب ایک منٹ رک جائیں، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ یہ سجدہ کروا رہے ہیں مرزا جان، یہ تو اردو میں ہے، خود ہی پڑھ دیں. میں پڑھوں گا تو آپ نے میری اردو کے اندر ہی شک کر دینا ہے. یہ پڑھ دیں آپ. چلیں ادھر لگائیں نا، میں پڑھتا ہوں، پھر میں خود یہ لے لگا ہوا ہے نا، آپ سامنے لگا اسکرین ہوا پہ ہے. کوئی نظر بھی تو کریں. ہاں جی مفتی صاحب، لگتا ہے آپ کو آنے کی ضرورت ہے، اوپر دیکھیں کہ آپ نے کون سا اوپر لگایا ہوا ہے۔ جی مفتی صاحب پورا صفحہ سامنے کریں نا، وہ آدھا ہے. یہ لے جی، یہ لے جی، یہ لے. مجھے پڑھیں. محترم مجھے نظر نہیں آ رہا، اوپر نہیں ہے اسکین لگا ہوا، مجھے نہیں نظر آ رہا، مجھے دکھائیں ایک جی دفعہ۔ ہمیں تو نظر آ رہا ہے. نہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے پاس نہیں شو ہو رہا۔ یہ کیا وجہ آپ کے پاس کیوں نہیں شو؟ سیالوی یہ صاحب، مسئلے کو ذرا سیالوی سائڈ پہ صاحب، کر دیں، انہیں تمہیں سیالوی صاحب، سیالوی صاحب، چشمے کی تو پھر آپ کو ضرورت ہے ملک صاحب. سیالوی صاحب، اینو کچھ ویندا ہے، اینو کچھ ویندا ہے. جی ہاں جی، یہ جو تمیز کی بات مجھے بتا رہے تھے، کیا انہیں نہیں بتانی ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل نہیں کرنا؟ نہیں، اینو کچھ ویندا ہے، میں نے کوئی توہین کر دی آپ کی. نہیں، کھینکھی والے کون ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ نہیں کیسے محفل میں آ کے نہیں، بات کرتے اینو ہیں؟ کچھ ویندا ہے میں نے کہا ہے آپ کو، تو یہ کوئی میں نے توہین کر دی آپ کی. محترم آپ لگائیں نا اوپر آپ لگائیں ادھر۔ نہیں، یہ میں نے آپ کو کہا کہ اینو کچھ ویندا ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ اب کون سی زبان بول رہے ہیں انہوں کو جو ویندا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ اندھا ہے. اچھا صحیح ہے، میں یہ کہنا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اندھے ہیں، اور ہاں میں نے جی، آپ پنجابی کی کے یہ اندر کہا ہے نورانی کہ اینو صورت کچھ اندھوں کو بھی ویندا نظر ہے. آتی ہے، آپ کی میں نورانی نے صورت اندھوں کو بھی پنجابی کے نظر اندر آتی کہا ہے۔ ہے کہ اینو کچھ ویندا ہے، میں نے ٹھیک کہا کہ غلط کہا؟ جھوٹ بولا ہے۔ جی مالک صاحب تمام کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں سکین نظر نہیں آ رہا؟ اچھا چلیں یہ مفتی پڑھ صاحب دیں اگر مجھے پھر. نہیں نظر آ رہا تو میں اسی لیے آپ وہی، اچھا چلیں آپ میں میرے پڑھ ایمان پہ دیتا پہلے ہوں. شک کر رہے تھے، اب میری نظروں پہ شک کر رہے ہیں۔ چشمہ پہن لو. میں میرے پڑھ پاس دیتا نہیں ہوں. نظر آ رہا، میرے پاس مفتی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، پگڑی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا فلٹر لگا کے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے پوری، وہ اچھا نظر آ نہیں رہی ہے تو مجھے۔ اچھا یہ پھر نا، ایسا ہے کہ پھر یہ آپ کے لیے نیچے پھر میں جائیں، پھر اوپر واپس یہ آ دکھائی جائیں. دے رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے اینو کچھ ویندا ہے کہ یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا؟ مولوی صاحب آپ جب پہلے اپنے ویڈیو آن کر کے دکھا رہے تھے تب مجھے آ رہا تھا نظر، وہ جب آپ دوبارہ دکھا رہے یہ تھے ابھی ایک ابھی نیا مجھے سکین آپ کی اس لگایا، طرح اینو تصویر کچھ نظر آ ویندا رہی ہے، ہے۔ یہ دکھائی دے رہا ہے. مالک صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، تمام میں اپنی جگہ دیکھ رہا ہوں، مفتی صاحب پاکستان سے دکھا رہے ہیں، میں یوکے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، سارے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس طرح اس دن آپ کی براڈ وہ نہیں اندھا ہے جی، وہ اندھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. سیالوی صاحب وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ مرزے کی سنت پوری کر رہا ہے، اس کو لعنت صاف نظر اللہ آ رہا ہے. علی القاذبین، لعنت اللہ علی لعنت اللہ علی القاذبین، القاذبین، جو اندھا ہے اس اچھا لعنت اللہ علی خاموش ہوں سارے القاذبین۔ ساتھی، لعنت. باؤجی خاموش ہوں، سارے جذباتی نہ ہو جایا کریں. مالک صاحب سنیں، لعنت اب نظر آیا مجھے، اب ان کی نہیں، مالک صاحب سنیں، آپ قرآن پاک کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھیں. قرآن پاک کی آیت کس طرح پڑھی تھی؟ جی مالک صاحب آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے، بولیں. لانا یہ ویسے ہی عربی بولی ہے جیسی مرزا صاحب نے کتابوں میں لکھی ہے. مفتی صاحب آپ نیا الہام لے کے آئے، کچھ بول رہا ہے؟ نہیں، اینو کچھ ویندا ہے یار، اوہو اینو کچھ ویندا. یہ ذکر حبیب، دیتا ہے. اینو کچھ ویندا، اچھا دیندا، اچھا ویندا یا دیندا، دیتا ہے، دیتا ہے، دیدا، اچھا اینو دیدا. کچھ دکھدا، اینو کچھ دیدا ہے، اینو کچھ دیدا ہے مفتی صاحب. ذکر حبیب اولڈ ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 38 ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ میں ابھی پڑھ کے نہیں سناؤں گا،
تو یہ مالک صاحب خود ہی پڑھیں گے. یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے. میں نے تو ابھی یہ اردو والا حوالہ پڑھوانا تھا ان سے, تو یہ تو وہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اچھا یہ کیسے نظر آ گیا تھا آپ کو, یہ عربی والا اس ٹائم تو آپ کو نظر آ گیا تھا, تو ابھی اردو والا نکل رہا ہے وہ بھی کہہ رہے مجھے نظر نہیں آ رہا. بڑی عجیب سی بات نہیں ہے جی پہلے کہہ رہے تھے اردو والا نہیں لگاتے, اردو والا نہیں دیکھیں نا سیالوی صاحب کے مطلب جب یہ لگایا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, اس ٹائم تو نہیں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اب اردو والا لگایا کہ جہاں مرزا سجدے کروا رہا ہے تو ادھر جی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے بھائی. چلے کہ یہ بس ہو گئی ہے. نہیں موجود ہیں, ملک بلال صاحب موجود اچھا ہیں. موجود ہے جی. ملک صاحب, مالک صاحب یا ملک ملک بلال صاحب نہیں, اور ملک اور کچھ نام ہے ان کا, ملک ہیں. ملک السلام علیکم. جی جی ہاں جی ابھی آواز آ رہی ہے. معذرت, وہ گاڑی کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید. یہ کیا مسئلہ تھا, اس وجہ سے وہ آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. کیا کہہ رہے تھے آپ ابھی؟ آپ کی آواز ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے مرزا صاحب اپنے آپ کو اللہ کہتے ہیں, اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور سارے خدائی معاملے ان کے اندر پائے جاتے ہیں. کن فیکون کی صلاحیت ان کے پاس ہے, لوگوں کو فانی کرنے, مارنے, زندہ کرنے کی قوت اور صفت ان کے پاس. پھر میں ملک صاحب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں, آپ پھر وہی پڑھ دیتے ہیں. آپ صحیح پڑھ دیں, وہی میری طرف سے بھی مان لیں. جی آپ لعنت اللہ ہو پڑھ رہے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ ہی زیر آخر ہا کے نیچے. ٹھیک ہے جی, لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب آپ نے کہا جی میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب باری باری جو دعوے میں نے کیے تھے ان کے میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں. ہم اس وقت تک منہ سے بات نہیں نکالتے جب تک حوالہ جیب میں نہیں رکھ لیتے. میں نے کہا کہ بہت دیکھے ہوئے ہیں آپ کو والے دیتے ہوئے. بھائی سن تو لیں, آپ کو اکیلے ہی تو نہیں نا مجھے جانتے, مجھے تو ساری دنیا کی قادیانیت جانتی ہے. سن تو لیں. اچھا البشرا کتاب ہے, سن لیں یار. آپ نے اتنی بات کہہ دی بھائی تم نے جھوٹ بولا, تو بھائی مجھے دلیل دینے دیں. البشرا کتاب ہے, صفحہ 49 ہے. مرزا قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. اسما والدی, نیچے ترجمہ خود ہی لکھا ہوا ہے, اے میرے بیٹے سن. وحی نازل کرنے والا اللہ ہے. یہاں پہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مرزا قادیانی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا مرزا قادیانی کا ابن اللہ ہونے کا دعویٰ. اب میں آپ کو یار کمال ہو گیا یار, سن تو لے, جھوٹ کون سی جگہ پہ جھوٹ ہو گیا. آپ میری بات سنیں. وہ میں بھائی مجھے پہلے دلائل دے دینے, بعد میں سیالوی صاحب سے کر لینا. میں نے جو دعویٰ کیا مجھے دلیل دینے دیں. مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 55 اور 56 کے اوپر کہتا ہے کہ اور مجھ کو, یہ دیکھیں میں اردو ہی پڑھ دیتا ہوں, آپ کو عربی تو آتی نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے اور مجھ کو, اگلے صفحے کے اوپر, فانی کرنے, یار سن تو لینا, اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے, اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے. اب یہاں میں نے اردو بھی نہیں عربی بھی نہیں پڑھی, اردو پڑھی ہے. ابھی بھی پوری عبارت پڑھیں. یار مجھے صرف دلائل دے لیں دیں, آپ نا سیالوی صاحب سے ہی کریے گا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے غلط بیانی نہ کریں. اچھا مالک صاحب بار بار آپ سے کہا ہے کہ وہ پوری عبارت نہیں پڑھ رہے, آپ پوری عبارت پڑھ کر سنا دیں, ہمیں بتا دیں. نہ تو آپ پڑھتے ہیں. میری محترم, میری بات سنیں. میں نے ان کے پاس کتاب کھلی ہے نا, حوالہ کھلا ہے, یہ پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ ہے انہیں؟ جی مفتی صاحب آگے پیچھے پڑھے اس کو, حوالے کو. جی پیچھے سے پڑھیں, ایک صفحہ پیچھے پڑھیں. بھائی ایک منٹ ملک صاحب آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں. ایک منٹ ٹھہر جو, میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ایک منٹ, میں پھر اپنا
ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ। बात ये है जिंदाबाद, वाह जी वाह, ज़ियारत होगी जी। सुन ले जरा। बात ये है कि अगर तो पढ़ना है आगे पीछे से सफा, अभी तो फंसे हैं आप एक जगह, आगे पीछे से एक मिनट सुन ले, ओए बात करने दे जी बिलाल मलिक साहब, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक बंदा एक वक्त में बात करे, कोई दूसरा बात नहीं करेगा। आप मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, आप बात का मोहतरम, आप खामोश हूँ, जब बारी आए तो आप बात करना। जी मुफ्ती साहब बात करें। आगे पीछे से सफा पढ़ने के बाद नई बातें अगर सामने आ गई, उसका भी जवाब आपने देना है। अभी तो एक बात पे आप फंसे हैं, आपको डर क्यों लग आगे रहा है? पीछे से होगा ये कि कोई 10 कट्टे खुल जाने हैं, उन फिर सब कट्टों को आपने बांधना है। अगर आपको कबूल है, मैं आगे पीछे से पढ़ देता हूँ। चारवी साहब इनसे क्लियर करवाएं, मैं आगे पीछे से पढ़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर जितने भी सवालात कायम होंगे सबके जवाब देंगे आप। जी बिलाल मलिक साहब, मलिक उमर साहब। जी मोहतरम, मुफ्ती साहब ने जो बात की है उस पर आपको आमीन है? मोहतरम सबसे पहले तो बात चले, मैं उस बात के ऊपर एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बात आप बताएं कि जो पहले जो मैंने आपके ऊपर सवाल उठाए थे उन बातों के ऊपर से क्यों भागे हैं सारे? फिर वही बात को मैंने बार बार बताया कि आपके सवाल पर ही बात हो रही है। नहीं, मेरे सवाल पे बात हो रही, गलत बात कर। आप फिर सुने, आपने सवाल किया था हमारी मस्जिदें क्यों गिराई जाती हैं, हमें कलमा क्यों नहीं पढ़ाने दिया जाता, उस पर बात की मस्जिदें क्यों नहीं गिराई जाती। और फिर वही बात, आपको तमीज नहीं है बात करने की। मलिक उमर साहब आप बोलेंगे तो आपको उतार देंगे। बारी पर बात करें, आपको बार बार टाइम दिया, लेकिन मैं जब बात करूं तो आप बात नहीं करेंगे। आपने कहा था कि हमारी मस्जिदें क्यों गिराई जाती हैं, हमें कलमा क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता, तो उसके जवाब में बताया गया था कि मस्जिद दरार गिराई गई। फिर आपको बताया गया कि मुशरिकीन मस्जिद बनाने का हक नहीं रखते, कुरान पाक की आया पढ़ी गई। फिर बताया गया कि मिर्ज़ा कादियानी साहब ये दावे करते थे कि मैं अल्लाह हूँ, वो इबारतें आपको दिखाई, तो उस पर आपने कहा आपने झूठ बोला है। आगे पीछे पढ़ें, वहाँ बताया गया कि वो कहते हैं मुझे फना करने और जिंदा करने की सलाहियत दी गई है, मुझे रब ने ये सलाहियत दी गई है। तो आपने कहा कि इसको आगे पीछे पढ़ें, तो हमने कहा ठीक है आगे पीछे पढ़ लेते हैं, लेकिन दीगर जुमले जो हैं उन पर जो सवालात पैदा होंगे फिर तमाम के आपको जवाबात देना पड़ेंगे। तो बात तो आपकी हो रही है, अब आप भागना चाहते हैं कि आप अपने सवाल से भाग गए, आप किधर जा रहे हैं, उसी पर बात चल रही है, कहीं बात और नहीं गई। तो आप मेहरबानी करें, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि वो पूरा सफ़ा पढ़ देते हैं, लेकिन हर जुमले पर एक सवाल होगा, तो आप फिर उन सवालों के जवाब दे सकेंगे। तो जी आप पहले अपने आप से पूछ लें और फिर उसके बाद मुफ्ती साहब पढ़ते हैं। जी मलिक उमर साहब। जी मोहतरम, दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे ना आप जज हैं ना मैं जज हूँ, ठीक है? जज रहने दें अवाम को, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता, मुझे ना माने, अब अपने आप को मुसलमान साबित करें, मैं अपने आप को करता हूँ, ठीक है? दूसरी एक और बात, पहले जो सबसे पहली बात है, आप मेरे अकीदे पे सवाल उठाए, मैं आपके अकीदे पे सवाल उठाता हूँ, इस तरह कर लेते हैं, ये आपको कबूल है? जी आपके अकीदे पर सवाल उठा हुआ है कि मिर्जा कादियानी, भाई आपका भी सारा का सारा अकीदा मशकूक है ना, अपने अकीदे को आप क्यों साबित नहीं करते? अच्छा सुने, पहले ये जो सवाल उठा हुआ इसका जवाब दे दे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप सवाल करना, हम जवाब देंगे। जो पहले मेरा सवाल था वो फिर वही बात था, अभी आप बार बार कह रहे थे ये इबारत आगे पीछे पड़े, अब उसकी बात नहीं, वो तो मौलवी साहब मेरी बात सुने ना, मैं उस बात का भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं जवाब दूंगा, जैसे आपने कहा ना मैं भी उसका जवाब दूंगा, लेकिन आपको वो पहले वाला मेरा सवाल पसंद नहीं आया था कि जो मैंने पहले सवाल किया था, पहले उसको रख लेते हैं, फिर इसको मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। जी अब मुफ्ती साहब पढ़े या ना पढ़े आप ये बताएं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात आपसे हो रही थी, मुफ्ती साहब से नहीं हो रही थी।
آپ یہ ان کا حوالہ پیش کر دیجیے گا، آپ میں نے ان کا کہا پورا کہ جواب دوں مفتی گا۔ صاحب آگے پیچھے نہیں پڑھتے، دجل کرتے ہیں، یہ کرتے، اتنے الزام ان پر لگائے، اب لیکن وہ پڑھنے کے لیے مفتی صاحب تیار میری ہے، تو بات اب آپ سنیں نا، بھاگ رہے مفتی ہیں۔ صاحب تو جان بوجھ کے چھلانگ مار کے اندر آئے ہیں، میں نے تو ان سے بات کرنی نہیں ہے، میں تو آپ کے اوپر ایک سوال لے کے آیا تھا، آپ نے میرے اوپر ہی، آپ خود ہی وہ سوالی بن گئے۔ میں نذیر صاحب کو جواب دے رہا تھا، کود کے آپ آئے تھے، غلط بیانی مت کریں۔ میں نے سیالوی صاحب سے بات کرنی شروع کی تھی، میرا آپ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں۔ سیالوی صاحب نذیر آیا تھا، نذیر نے مجھ سے بات کی، میں نے جواب دیا، بیچ میں یہ کود کے آئے تھے، اور نہیں نذیر محترم، یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، نذیر میری اس بات ٹائم غلط آیا بیانی تھا کر رہے ہیں، کہ جیسے دوسری جب کر یہ رہے ہیں، خاموش کر تھے، رہے ہیں۔ انہوں نے ٹائم مانگا ہوا تھا، میں نے مفتی تو صاحب سے بیچ سوال میں کیا تھا، نذیر آ صحیح گیا کہہ رہے تھا۔ ہیں سیالوی صاحب، مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نذیر نے مسجد زرار کے بارے میں ذکر کیا تھا تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا قرآن پاک میرے سے۔ بھائی وہ میں سیالوی صاحب سے بات کر رہا تھا نا، نذیر صاحب سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں سیالوی صاحب سے، میں آپ نے محترم سے میں ملک سوال صاحب کر رہا تھا نا، آپ وہ کودے آپ ہیں جواب مفتی دے صاحب رہے کے تھے۔ بیان میں، ملک صاحب ہم سب سن رہے تھے، آپ مفتی صاحب کے بیان میں کودے ہیں، بات ان سے ہو رہی تھی نذیر صاحب کے نہیں، ساتھ، میں آپ تو نے ان سے کہا آپ بات جھوٹ بول کرنا رہے چاہ ہیں۔ رہا تھا نا، کودا تو میں اس لیے تھا کہ میں محترم سے بات کرنا چاہ رہا چلو تھا، مان اب گیا آپ ابھی بھی ان سے بات کرنا ایک چاہ نے رہا ہوں۔ حوالہ پڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس بندے نے آگے سے مطلب آپ کود تو گئے۔ نہیں مان گیا نا، ایک کودا تھا۔ چلو جی مفتی صاحب آگے بولیں جی۔ نہیں، میں تو مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے ان سے سلام کر کے ان سے بات شروع کی تھی۔ جی تو ابھی پھر مفتی صاحب سے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ہیلو، ہاں جی، کہہ رہا ہوں کرنی ہے بات ان سے، اس لیے تو بیٹھا ہوں ان سے تو بات یہ پھر جواب دے دیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آپ کے پکے اللہ عین اللہ بن رہے ہیں، اللہ کا بیٹا بن رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے خدا کی بیوی بھی ثابت کرنا تھا، تو آپ نے بات ہی گئی جو ہے نا موڑ دیا، رخ ہی موڑ مفتی دیا صاحب ہے۔ آپ کو کم از کم 10,000 دفعہ اس بات کا مختلف لوگ جواب دے چکے ہیں، لیکن آپ اسی چیز کی ابھی تو آپ نے دیا کونی، 10,000 دفعہ آپ نے گنوا بھی دیا ہے۔ آپ 20 اگر دفعہ اس بھاگ کا چکے ہیں، بڑی اگر ساری اس کا کوئی broadcast جواب ہے، ہوتا تو مجھے آپ نہیں دے یہ نہ بات دیتے بتائیں۔ ہاں جی، اگر اس کا کوئی جواب ہوتا تو آپ دے نہ دیتے، میرے منہ پہ مارتے، یہ دیکھو جواب۔ وہ میں کیونکہ انشاءاللہ آپ کے منہ پہ ماروں گا، لیکن اگر آپ پوری عبارت اچھا پڑھیں گے، ماروں گا، وہ کب جی؟ جی جب آپ پوری پوری عبارت پڑھیں گے نا، آپ اپنی مفتی باری صاحب، کا انتظار کریں نا، مجھے مولوی صاحب سے سیالوی پوری صاحب سے جی عبارت بات مفتی کرنے دیں صاحب ذرا۔ پوری عبارت پڑھیں۔ پوری عبارت پڑھنے لگا ہوں جی، پوری عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ سیالوی اچھا صاحب یہ آپ لوگوں نے اگر خود سے ہی طے کرنا ہے سارا، تو مجھے پھر نیچے ہی اتار دے، بہتر ہے۔ جی نیچے نہیں اتارتے آپ کو، آپ سے بات ہو رہی تھی۔ جی خان صاحب مائک میوٹ کریں۔ صاحب ذرا مائک میوٹ جی کریں۔ جس عبارت پر بات ہو رہی تھی، جو آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آگے پیچھے نہیں پڑھتے، تو وہ مفتی صاحب آگے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، تو اب آپ نے اور کہانی شروع کر دی۔ تو مفتی صاحب آگے پیچھے سے پڑھتے ہیں، وہ ساری عبارت سنیں۔ جی مفتی صاحب، اچھا کون سی عبارت محترم مالک صاحب پڑھنی ہے بتا دیں، کیونکہ میں نے کافی عبارتیں پڑھی ہیں۔ وہ اس کے اللہ ہونے والی عبارت، اس کے خدا کے بیٹا ہونے والی عبارت، یا مطلب کون سی عبارت؟ اس کے فنا کرنے والی، زندہ کرنے والی عبارت، کون سی عبارت؟ ہیلو مالک صاحب کچھ تو بولیے۔ بھائی کچھ بتائیں گے تو میں پوری عبارت پڑھوں گا نا۔ ہاں جی، پڑھ دیں عبارت۔ کون سی عبارت بتائیں گے تو پھر ہے نا۔ نہ وہ عربی انہوں نے والی کہا جو آپ نے کہا نا، رایت فی المنام ہے، مسیح موعود نے خود کو اللہ کہا ہے اور رایت فی المنام ہے۔ وہ پڑھ دیں۔ رہی تو نہیں فی المنامی، یہ والی؟ ہاں جی، جو ابھی اردو میں پڑھنے لگے تھے نا، وہ پڑھ دیں ذرا پوری عبارت۔ اچھا اردو پڑھوں، اب اردو پڑھوں کہ عربی پڑھوں؟ اردو پڑھیں۔ اچھا اردو پڑھوں۔ اچھا حوالہ لگا بھی دیں ادھر جی لگا دیں پورا، لیکن حوالہ یار تھوڑا سا بھائی صاحب ہی تے لے لو، صحیح کر کے تھوڑا جا مینوں کیونکہ حوالے تھوڑا جا کڈن دے وچ تھوڑا ٹائم تے لگدا ہے نا یار، تھوڑا جا ٹائم دیدا ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لو جی، ہاں یہ لو جی، یہ روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ 103 ہے، کتاب البریہ ہے، اور اردو کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اب اس سے پیچھے پڑھنا ہے میں نے،
हेलो कशफ की बात पहले दजल ही कर रहे थे ना, आगे ना भाई कशफ की कहाँ बात। से पढ़ना है कशफ किसको बताएंगे कहते तो कहाँ से पढ़ना है बताएं। हैं? मसीह मौला ने कशफ कहाँ पे, कशफ लिखा ना यहाँ पे, जी यहाँ पे कशफ लिखा है जी तो जी। आपने पहले क्यों नहीं था बताया कि ये कशफ है? भाई ये देखो अरबी के अंदर तो यहाँ कशफ कोई नहीं है, यहाँ पे देख लो। तो वहाँ उर्दू में कैसे ख्वाब कशफ है निकल आया जो आप खुद ही पढ़ रहे हैं? भाई इधर मनाम है उधर कशफ है, इससे तो मिर्जा साहब जो है ना वो तजाद साबित हो गया ना, तनाकुज आ गया ना। वहाँ मनाम ख्वाब लिखा हुआ था, मुफ्ती साहब ने बार बार वो पढ़ा है ख्वाब, लेकिन आप फिर बकवास करें कि दजल आपने किया, आपको कहा है कैसे लफ्ज न बोले। अच्छा यहाँ पे अब वो देखा ना, मैंने कहा था, ये एक मिनट सुन लेना यार थोड़ा सा, हमें टाइम भी तो दे। आप ना इतनी जल्दी जल्दी डालेंगे ना तो वो पता है कि होगा ये कि आपको भी सांस चढ़ जानी है और मुझे भी सांस चढ़ जानी है, तो बड़ा प्यार प्यार सांस चढ़ी हुई है, अब अपनी बात मुकम्मल नहीं, प्यार प्यार से ना, प्यार प्यार से। ऐसे आप तो भाग रहे हैं और साथ मुझे भी भगा रहे हैं, सांस चढ़ जानी है। अब देखिए ये तनाकुज आ गया है, और तनाकुज के बारे में जब तनाकुज आ जाता है तो मिर्जा साहब फरमाते हैं कि रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा 143 के ऊपर कि जाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीक से या इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक। अब आप खुद बता दें कि ये बात जो थी मिर्जा साहब ने ये जो की है, ये कशफ है कि ये मनाम है, क्योंकि मिर्जा साहब इधर मनाम कह रहे हैं और इधर कशफ कह रहे हैं। तो अब आपने मिर्जा साहब के हुक्म के मुताबिक मिर्जा साहब को क्या कहना है? नहीं मोहतरम, आप पूरी इबारत क्यों नहीं पढ़ते? अभी आपने कहाँ से ऊपर दो से फिक्रे पढ़ूं? पीछे गए हैं तो आपकी असलियत खुल के सामने आ गई है। ऊपर से पढ़ दूं अभी पहले आपने क्यों नहीं पूरी पढ़ी थी, उसका जवाब देना। कौन सी पूरी पढ़नी है भाई? आपको तो पूछ रहा हूँ, आपसे तो पूछ रहा हूँ। जो आपने कहा है पहले कि उन्होंने कहा है जी मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही वो कुन फयकून। अच्छा अब मैं हवाला खोल। मलिक साहब बार बार आप गलत बात कर रहे हैं। ये वाली इबारत पूरी पढ़नी है कि ये वाली इबारत पूरी पढ़नी है? ये दो इबारतें हैं। उर्दू वाली इबारत पढ़े, उर्दू वाली पढ़नी। अच्छा एक मिनट बस रुक जाए, थोड़ा आराम। अच्छा ये वाली पढ़नी है तो इसको क्यों छुड़वाया आपने, कोई वजह? इसको इस वजह से छुड़वाया है कि जिस बात की मुझे, जिस अरबी की मुझे मैं पूरा उसका मुकम्मल तर्जमा नहीं कर सकता, तो उसका आपको जवाब क्या दूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस हवाले के अंदर कशफ का जिक्र है, सवाल ये है। लेकिन तो कशफ किसको कहते हैं? यार भाई सुन यार, मेरे अभी लफ्ज मुंह में होते आप टोक देते हैं, कुछ सुन तो लें यार, कमाल हो गई है। कादा नसीबा जी पे ये तो कादी जल्दी जे दसो तो सही, कोई पीछे चढ़े आ जाए, सुन तो लें बस आराम से। पानी भी मेरे अभी लफ्ज मुंह में होते हैं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। अच्छा ये देखे सवाल यहाँ पर ये बड़े कूल हो के, जरा कूल हो के, ये मनाम कहते हैं। पता है क्या, मैं आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ, किसी से भी करवा लीजिएगा। मनाम ख्वाब को कहते हैं, ख्वाब को, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? फिल मनामी मतलब ख्वाब में, इतनी बात समझ आ गई? अब देखें एक मोटी मोटी बात समझा रहा हूं। यहां पे ख्वाब का जिक्र है, यहां पे कशफ का जिक्र है। और मेरे भाई इतनी बात तो समझ आई, अलग अलग दो चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं? बताएं मालिक साहब, बताएं जरा, दो चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं? क्या फर्क है जी? ख्वाब में और कशफ में क्या फर्क है? ये तो वैसे तो ये सारी टर्म्स आप लोगों की बनाई हुई हैं, ये सारी इस्तिलाहात आप लोगों की बनाई हुई हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। वैसे किताब आपके मिर्जा जी की है। हाँ जी, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं फिर जब आपको पता ही नहीं कि ख्वाब और कशफ में फर्क क्या है? नहीं मैं तो आपसे फर्क पूछ रहा हूँ, बता दें क्या फर्क है, कि एक ही चीज है। नहीं आपने कहा ना एक मनाम है जिसको ख्वाब कहते हैं, ये कशफ है, तो इसमें क्या आपने जो अलग चीज देखी है जो आप मुझे आप लोगों को जब ख्वाब आता है तो कभी कहते हैं कि भाई मुझे आज रात को कशफ हुआ है? हाँ बिल्कुल, कशफ कभी किसी को कहते सुने? कभी किसी को कहते सुने? एक उर्दू अदब है, एक उर्दू आम है, इसमें फर्क नहीं है। आप ये अब कहना चाह रहे हैं कि कशफ और ख्वाब एक चीज है?
تو کیا کہتے ہیں کشف کس کو کہتے ہیں؟ او بھائی بتائے یار کچھ ہاں نہ تو کرے بات آگے چلاتی ہے یار کمال ہو گئی ہے تو کشف اور وہی تو خواب میں ایک کہہ چیز رہا ہے ہوں، نا آپ سے تو مولوی صاحب پوچھ رہا ہوں میں محترم. بالکل ٹھیک ہے بالکل اب اس پہ اس کو لاک کر دے اس بات کو لاک کر دے کہ کشف اور خواب ایک چیز ہے ایسا ہی ہے نا مالک صاحب یہ عقل اندھا آدمی ہے. بھائی یار نہ بھائی اوہو خان صاحب نہیں بھائی میں آپ کو وہی بتاتا ہوں جو مولوی صاحب مالک صاحب چھوڑ دیں مالک صاحب میں نے ابھی بہت آگے جانا ہے مالک صاحب بہت آگے جانا ہے آپ اس کو ڈن کریں کہ کشف اور خواب ایک چیز ہے نا مالک صاحب کرے تو یار کچھ تو ہاں نہ کریں اب آپ کو وہ آندے نا پنجابی چ کانے نو کہانی سوچ گئی ہے اگلی چیز آپ کو پتا چل گئی ہوگی میں کرنا کیا ہے کرے نا ہم ہی بھرے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی کتابوں سے کہ آپ کے مرزا جی نے کیا کہا ہے کہ کشف اور خواب الگ الگ ہوتے ہیں ہیلو یار یہ مائک خان صاحب مہربانی کریں مالک صاحب سے تھوڑا سا ابھی لاک ہو گیا یہیں پہ لاک کر دے کشف اور خواب ایک چیز ہے مالک صاحب بولیں ذرا کرے مائک اوپن کریں ذرا وہ آگے بھی تو بولو نہیں آگے نہیں آگے اگا جوڑ پیچھا جوڑ ساڈو نہیں ہوندا ایک واری واری ہولی ہولی ٹرو میرے نال نہ سمجھ مینوں نہیں ہوندی میرے کو نہ سمجھ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں کیا یہی تو وجہ تھی کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے نہیں یہ نہیں وجہ تھی نسنا بجنا سی ہے جی چلو اچھا یہ کشف اور خواب پھر ایک چیز ہے نا بتائیں تو میں میری بات سنو میری بات سنو میں نے کتنی مکر دفعہ جاؤ آپ سے یہ بات اپنے کی ہے موقف تو مکر جاؤ نہیں مکر کیوں میں جاؤں میں کہہ رہا ہوں میں اس بات کی وضاحت کروں گا آگے پڑھو میں اس بات کی وضاحت کروں گا آپ کو وضاحت کرنی ہے کب کریں گے آپ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نا آپ پوری عبارت پڑھیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کب بتائیں کب ابھی جب آپ پوری عبارت پڑھیں گے میں آپ کا جتنا بھی جھوٹا سامنے لے آؤں گا مجھے بتا دیں کہ کب وضاحت کریں گے ابھی کروں گا کہہ رہا ہوں ابھی کروں گا ابھی کروں گا اس کشف اور منام کی تو پہلے وضاحت کریں نا یار میں نے اگلی بات بعد میں فارسی میں یہ چیزیں آپ کو بتائی اگلی بات بعد میں پہلے کشف اپنی جو عربی عبارت مجھے دکھائی ہے پہلے کشف اور منام کا تو کچھ کر لیں آپ میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں پہلے کو 10 دفعہ آپ کو عربی میں باتیں بتائی ہیں میں نے کیا کہا ہے کہ آپ عربی عبارت نہ پیش کریں میں عربی دان نہیں ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئی پہلے اچھا آپ نے کتنی دفعہ یہ عبارت پیش کی ہے میں نے ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کی یار سن تو لینا یہ عبارت میرے سامنے نہ پیش کریں یار میرے بھائی جب آپ عربی دان نہیں ہیں آپ کو عربی نہیں ہاں آتی تو میں بات کرنے کیوں آیا ہوں بھائی سن تو لے نہیں یہ نہیں کہنا میں نے ہاں چلے اچھا صحیح بات میں نے یہ کہنا تھا کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ منام اور کشف ایک چیز ہے نمبر دو منام کا آپ نے سن تو لے اور دوسری بات یہ کہ بھائی ادھر دیکھیں منام کا ترجمہ خواب تو میں نے کیا ہے آپ نے میری بات پہ کیسے یقین کر لی ہے میری بات پہ کیسے یقین کر لی ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے منام کا ترجمہ کچھ اور لیا ہو نہیں آپ مجھے عبارت وہ پڑھ کے بتا رہے ہیں وہ منام کا ترجمہ تو میں نے بتایا آپ کو اچھا بات سنیں اگر یہ آپ لوگوں کو کتابیں سمجھ ہی نہیں آتی تو مرزا کی یہ عربی والی کتابیں آپ لوگ کیسے پڑھتے ہو ہاں حدیثیں کیسے پڑھتے ہیں آپ حدیثیں تو ساری عربی میں لکھی یار حدیث آپ کو آتی ہے حدیث آتی ہے نہیں حدیثیں تو ساری عربی میں لکھی ہوئی ہیں اور بتا نا حدیث آتی ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان کیوں رکھا ہوا ہے وہ بھی عربی میں ہے او بھائی میں تو عالم دین آدمی ہوں ہاں تو دوسروں کو قوم ہزاروں میرے شگرد ہیں یہ تو نہیں نا وہ تو عالم نہیں جتنے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے عربی سکھائی ہے زیر زبر پیش ہاں جی میری بات کر رہے ہیں اٹھا کے بتائیں کتنوں کو زیر زبر پیش آتی ہے میں پوچھوں تو صحیح ان سے اچھا ٹھیک ہے غصہ کھا گئے نہیں ہوتا میرے بھائی غصہ کھا گئے ہوں نہیں میں غصہ نہیں کھا گیا میں بات کا جواب دے اچھا بات تو سنیں نا مفتی صاحب میری بات سنیں آپ میری بات تو سنیں نا ایک چیز ہے میں آپ کے آیا ہوں میری بات سنیں میں آیا ہوں بات تو سنیں آپ لے کے آئے حوالے یہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندہ کرنے اور مارنے کی صفت دی گئی ہے پھر وہی بات کیا پھر وہی بات حوالہ پڑھ کے بتاؤ جو آپ نے کشف والا حوالہ شروع کیا تھا وہ پڑھ کے بتاؤ کیا ہے حوالہ یار کشف والا یہ لو یار کشف والا سن لو شروع سے پڑھ دوں
شروع سے پڑھو حوالہ جدہ جہاں روحانی سے اس کا روحانی شروع ہو رہا ہے. یار چپ بھی تے ہن کریں گا تے پھر روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 کتاب البریہ. خدا کا سایہ تیرے پر ہوگا اور وہ تیری پناہ رہے گا. آسمان بندہ ہوا تھا اور زمین بھی، ہم نے دونوں کو کھول دیا. تو وہ عیسیٰ ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا. تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہو سکتا. تیرے جیسا موتی، یہ مرزا صاحب کو کہہ رہا ہے ان کا خدا، وہی کر رہا ہے ان کو کہ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جا سکتا. ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے، اور یہ امر ابتدا سے مقدر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نشان جو کہا تھا مرزا صاحب کے خدا نے ان کو، تو یہ نشان سے کیا مراد ہے؟ یعنی معجزہ. لوگوں کے سامنے نشان بنانا کیا ہوتا ہے؟ کہ ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور کیا ہوتا ہے نشان بنانا؟ اللہ کا ثابت کرنا. نہیں، مرزا صاحب تو نشان سے مراد معجزہ لیتے ہیں ویسے. ہاں تو چلو معجزہ بھی تو وہی ہے نا کہ ثابت ہونا معجزہ ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب معجزہ ہیں انسانوں کے لیے. معجزے سے مراد ہے کہ اگر کوئی نبی ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں خدا کی طرف سے ہوں، تو وہ کیا نشان نہیں لے کے آتا ہے؟ نشان کون سے ہوتے ہیں؟ نشان لے کے آئے. مرزا صاحب نے کون کون سے نشان لے کے آئے تھے مرزا صاحب؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یار دیکھیں یہ مرزا کے اوپر صلاۃ و سلام نہ پڑھیں، ایک عذاب آدمی ہے. مرزا صاحب کون سا نشان لے کے آئے ہیں؟ مرزا صاحب کا کوئی ایک آدھا نشان تو بتائیے گا. ہیلو، نشان 85 میں 85 یاد ہے مینوں پورا. مفتی صاحب کہندے ہوتے نہیں وہ میں نے لگا دیا صفحہ فیصل. تو ایک نشان میں سنانے لگا ہوں جو نشان لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کلنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانہ کی راہ سے، یعنی جہاں سے پخانہ کیا جاتا ہے، تو خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. مرزا صاحب کے پچھلے مقام میں خون شروع ہو گیا اور درد بہت آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا نشان ہے، یہ میرا معجزہ ہے. تو یہ نشان مرزا صاحب کو کر کے اللہ نے بھیجا ہے. بتائیے گا. پھر سے وہی بات ہے نا، میں اس لیے مولوی صاحب نا کر جاتے ہیں غصہ اصل میں. نہیں، ابھی آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب نشان لے کے آئے ہیں. کیا وہ خدا کی نظر میں بدتر نہیں ہے؟ عبارت آپ نے شروع سے پڑھوانی شروع کی ہے نا. دوسروں کو کہتا ہے کہ تم کرو. بھائی یہ عبارت تو آپ نے پڑھوائی تھی، تو یہ نشان آیا تھا لفظ، تو آپ نے بتایا کہ نہیں مرزا صاحب نشان لے کے آئے ہیں. ہاں جی، تو نشان یہ والے. اب نا ذرا کلمہ پڑھ کے یہ قسم کھاؤ کہ تم نے یہی اس بات کو سمجھا، نہیں تو یہ مانو کہ تم لوگوں کے سامنے دجل اور فریب کر رہے ہو اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک منٹ یار خاموش ہو جو یار، خاموش ہو جو. سب مفتی صاحب کو میں نا قسم اٹھانے لگا ہوں اور کلمہ بھی پڑھ کے کہنے لگا ہوں. اور یہی بات یار جو آپ نے مجھے آرڈر کیا مجھے پورا تو کرنے دو یار، کمال ہو گئی ہے. آپ نے ابھی کہا کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہو کہ اس سے مراد یہی ہے، تو میں بتانے لگا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ نشان سے مراد مرزا قادیانی کی وہی ہے کہ مرزا قادیانی کی مقد سے 16 دن تک خون آیا اور اس کو درد بھی بڑا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا نشان ہے، میرا معجزہ ہے. جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. آپ کا دیکھ لیں میں نے پورا کر دیا ہے. آپ نے جو کہا تھا میں نے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. ہیلو کچھ تو بولیے. مفتی صاحب آپ یہی بات سمجھو نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، وہ جو آپ نے پہلی عبارت پڑھی ہے اس کے ساتھ آپ نے کلمہ پڑھ کے یہ بیان کیا ہے کہ میں وہی عبارت یہ جو اب میں نے پڑھی ہے میں اسی کو میں سمجھاؤں کہ مرزا صاحب نے جو نشان کا کہا ہے وہ یہ نشان ہے. یہ بات صحیح سمجھا میں؟ یہ کون ملک صاحب بول رہے ہیں؟ مائک مجھے میوٹ. جی میں ملک ہی بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، مائک میوٹ نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں وہ پہلے تھا. اچھا میں نے کہا آپ نے جو کلمہ پڑھ کے قسم کھائی ہے وہ اس بات کی کھائی ہے نا کہ آپ نے یہ صحیح سمجھا، یہی سمجھا. ہاں جی میں بھی صحیح سمجھا ہوں، آپ بھی یہی نشان آپ نے سمجھا یا نہیں؟ جی
आपने यही निशान समझा कि वो हाँ जी, मैं तो वही 85 निशान समझा। अच्छा वही आप निशान समझे हैं। आपको मुफ्ती की डिग्री आपने कहाँ से हासिल की है वैसे? मदरसे से जनाब। मदरसे कौन सा मदरसा था वो? और उसमें ये नहीं रूहानी खजान और निशान 85 नहीं सिखाया जाता था, वो मैंने अलग से सीखा है। ठीक है ठीक है। निशान 85 है ना, सीखा होगा वो अलग से अलग बैठ के पढ़ता था किताबें। मैं कसमें खाने का आदी नहीं हूँ, वैसे मैंने सुना था रसूल ने फरमाया था आखिरी उम्मत की उलमा वो सुगरों बंदरों की तरह होंगे, क्योंकि ऐसे होंगे से काम लेंगे, लोगों को गलत तालीमात। मिर्जा कादियानी हिंदू था मेरे प्यारे बाल। अच्छा नहीं आगे नहीं और कोई बात। अच्छा आगे पढ़ूं इबारत, अभी तो 3 लाइनें हुई हैं, आगे इबारत पढ़ूं, इजाजत है? हेलो मालिक साहब कितनी बात हो गई है? हाँ जी पढ़े, ये मेरा माइक को म्यूट करा दो। अच्छा निशान बनाएंगे और ये अमर इब्तिदा से मुकद्दर था, ठीक है, ये इब्तिदा से मुकद्दर था। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मतलब जब से उन्होंने कायनात तख्लीक की तो ये अमर मुकद्दर था, इतनी बात ठीक है? ये भी झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं नहीं लिखा हुआ ये कि उन्होंने जब से कायनात तख्लीक की, झूठ बोल रहे हैं इब्तिदा भाई, ये लफ्ज इब्तिदा नजर नहीं आ रहा? अल्लाह ने इब्तिदा से जब समझ क्यों नहीं आते? वही बात है, मैं इसलिए आपके ना आप मुफ्ती मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ये इब्तिदा से मुराद क्या है? इब्तिदा से मुकद्दर था से मुराद? जब भी इंसान अपने लिए बात करता है तो इब्तिदा जब होती है जब से वो पैदा हुआ होता है। आपको इतनी अच्छा यानी मिर्जा साहब जब पैदा हुए उस वक्त से मुकद्दर था, ऐसा ही है? ठीक है ये बात है। और भाई कुछ हाँ ना तो कर यार, क्या हो गया, हद हो गई है। हाँ यानी मिर्जा साहब जब पैदा हुए हैं उस वक्त अल्लाह ने मिर्जा साहब की तकदीर लिखी है, ऐसा ही है? हेलो ओ भाई बोलने, हेलो हेलो भाई कुछ तो बोले यार। ये अमर इब्तिदा से मुकद्दर था, यानी मिर्जा साहब की पैदाइश से मुकद्दर था। इब्तिदा कहाँ से? जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, जब भी अल्लाह ताला किसी ये चीज कहाँ से मुकद्दर है मुझे बता दें ताकि आगे बढ़ूं। हाँ जी आपको तो नहीं पता ना? नहीं मुझे नहीं पता ना, किताब आपकी, आपने बताना है मुझे। हाँ जी चलें फिर आपको, आप फिर उस्ताद नहीं ना, आप फिर वो क्या कहते हैं एक स्टूडेंट की हैसियत रखते हैं, फिर आप मुझसे चीजें। हाँ जी बता दे, आप बता दे, जल्दी जल्दी बता दे। हाँ जी इब्तिदा किसी भी, जब कोई इंसान अपनी तरफ कोई भी चीज मंसूब करता है तो इब्तिदा वो होती है जहाँ से शुरू हुआ होता है कुछ भी मामला। मतलब जब से मिर्जा साहब पैदा हुए थे या पैदा, देखें जब उन्होंने कहा है कि जब यानी उन्होंने दावा किया, ठीक है, वो भी इब्तिदा हो सकती है, जब से वो पैदा हुए वो भी इब्तिदा। अच्छा दो बातें हो गई हैं, ये नहीं पता आपको भी को नहीं है कि मिर्जा साहब की इब्तिदा कहाँ से हुई है? हेलो इब्तिदा कहाँ से हुई थी? नहीं मुझे क्या पता यार भाई, आप ही बता रहे हैं मुझे। मिर्जा साहब की ये जो कह रहे हैं कि ये अमर इब्तिदा से मुकद्दर था, कब से मिर्जा साहब की इब्तिदा हुई, ये किस अमर की तरफ इशारा है? कर देता हूँ मलिक साहब, आप इब्तिदा की तावील करें ना, आप बताएं कि इब्तिदा से यार भाई ना यार ना बोलो यार, एक बंदे नु गल कर लेंदे यहाँ ते फिर कहो कि भाई मुफ्ती साहब तुसी चुप हो जाओ, असी गल करनी है। मुफ्ती साहब ते यकीन नहीं है तुहानू चुप कर जो यार, तुहाडी मेहरबानी है। एक बंदे ते कर लीदा हुंदा इतमाद, जो लगा जुवे की कर दो यार। अच्छा जी तो इब्तिदा बता दे मेरे भाई, आगे भी पढ़ना है, अभी पूरा सफा पढ़ा है। हाँ जी ये कब से इब्तिदा करनी है? ये अमर इब्तिदा से मुकद्दर था। हेलो भाई पैदाइश करनी है या मिर्जा साहब ने जब दावा किया है उस वक्त से ये मुकद्दर है, क्या है ये? हेलो बस हो गई है ना? जी मुफ्ती साहब मैं तो क्या सी, मैं क्या जे पिछू पढ़वाना जे ना, तो फिर मैं एक एक चीज दी पकड़ करनी है, वाल दी खल लावांगा पूरी तैनू पकड़। हाँ जी लेकिन तुसा अपने इल्म दा दसो फिर ਇਹਦਾ कुछ हल कड्डो, हल कड्डो। तुसा ना अपने इल्म दा भी नाल सबूत देना कि तुसी मुफ्ती है हो कि नहीं, क्योंकि ਇਹਦਾ हल कड्डो, ਇਹਦਾ हल कड्डो। ये अमर नहीं मैं मुफ्ती को नहीं, और मैनू कुछ भी ना मन्नो यार, मैनू कुछ भी ए दसो ए दसो ए दसो। हाँ जी ऐ नहीं मैनू जरा उते ना, ये अमर इब्तिदा से मुकद्दर था, ठीक है।
हाँ जी इब्तदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇब्तदा दो चीजों में यार राम से कह रहे भाई मिर्जा साहब की पिदाई से है बात खत्म होती है यार, क्या रोला है? कहाँ से मिर्जा साहब की पिदाई से ये मुकद्दर हुआ है? नहीं, जहाँ से देखिए दो चीजें हैं, यहाँ तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ तो जब कोई भी इंसान की तरफ चीज मंसूब, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं इसका जवाब आगे लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं आप? अब आगे वो पढ़े ना, आपको अभी ठीक है, ठीक है, ठीक आ जाएगी। तो मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, सॉरी तू मेरे साथ है, ठीक है, तेरा भेद मेरा भेद है, तू दुनिया और आखिरत में वजी और मुकर्रब है। और आगे पढ़ लूं, ये सवाल यही है, ये अमर इब्तदा से मुकद्दर है, कब से इब्तदा हुई इस अमर की? हेलो हेलो, इस अमर की कब से इब्तदा हुई है? मिर्जा साहब का जो मुकद्दर था। हाँ जी, अभी पढ़े आगे, पढ़े जो पढ़े थे। भाई मैंने एक लाइन बल्कि दूसरी लाइन पे आ गया हूँ। तो पढ़े ना उसको, क्या हो गया? तो इस ये अमर इब्तदा आगे और सवाल कायम हो जाने हैं, फिर क्या करेंगे आप? हाँ जी, अब वो तो अगले आप सवाल का जवाब देंगे कि इस सवाल का जवाब देंगे, वो तो आप आप डबल फंस जाएंगे। वजाहत कर रहे हैं ना कि जिसको इतनी भी बात समझ नहीं आ रही। नहीं, मुझे नहीं ना समझ भाई, किताब तुम्हारी है, समझानी तुमने है, मैंने तो नहीं समझानी। ये सारी चीजें कशिफ में है ना। मुझे क्या पता यार, कशफ में आपने पढ़ क्यों रहे हैं जब आपने पीछे कशफ पढ़ा भूल भी गए? ये कशफ, वो कशफ नीचे है, ओहो वो कशफ तो अभी नीचे है, आखिरी लाइन ते बेकशफ है जी। हाँ जी, चलो फिर अजे ते मैं उत्ते वाली लाइन ते हां, की करते हो? चलो बेहतर है मैनू पढ़ा दो, फिर मैं तेन समझाना। ये अमर इब्तदा से मुकद्दर था, इसका कुछ करें। हाँ जी, मैं करता हूँ इसका कुछ, इसको छोटा करें और मुझे पढ़ने देंगे। नहीं वो तो चलो ठीक है, आप पढ़ें या मैं पढ़ूं, लेकिन इन सवालों के जवाब किसने देने? मैं देता हूँ, मैं इधर ही हूँ। दे ना जवाब, ये अमर इब्तदा से मुकद्दर था। इसको जरा पूरी इबारत सामने करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये ले पूरी इबारत, ये ले। हाँ जी, लिखा हुआ कि हम तुझे लोगों के लिए निशान बनाएंगे और ये अमर इब्तदा से मुकद्दर था। तू मेरे साथ है, तेरा भेद मेरा भेद, तू दुनिया और आखिरत में वजी और मुकर्रब है, तेरे पर इनाम खास। बस यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे एक और सवाल कायम हो गया। वो ये है कि अभी पिछले का नहीं ना जवाब मिला, तो मैं आगे क्या सवाल करूं, ये मैं कह रहा हूँ। भाई यहाँ पे मैंने एक और सवाल करना है आपसे, अभी इसका जवाब पहले दे दे ताकि मैं अगला जो सवाल आप पर कायम कर सकूं। हाँ जी, नहीं मैं सारे का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपका कह रहा हूँ ना, आपका जो आप दुनिया को जो धोखा दे रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ। जी जी जी, ये अमर इब्तदा से मुकद्दर था। छोटी चीज को सारी को वो मुश्तबा कर रहे हैं, और जो है ना ये अमर इब्तदा से मुकद्दर था। हाँ जी, कब से मुकद्दर था? इब्तदा किसको कहते हैं? जब कोई चीज शुरू होती है। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, अमर हो सकता है बिल्कुल, यानी मिर्जा साहब जब पैदा हुए उस वक्त से। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है जब उनका दावा हुआ है, वो भी हो सकता है, यानी वो भी हुआ है कि जब उनका। भाई सुन लेना, हाँ। एक ये भी हो सकता है कि जब पैदाइश हुई, एक ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने दावा किया, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, कोई भी अमर है, जो भी काम भाई ठीक हो गया यार, मुझे यकीन है यार रुक जा, क्या हो गया यार, किस चीज का? तीसरी कोई चीज तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक, बस इतनी बात है, ऐसे ही रोना ही मौलवी साहब मेरी बात सुने, आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हर चीज के ऊपर बांध रहे हैं। नहीं वो देखें, पता क्या मैंने आपको कहा था कि देखें जब आप शुरू से शुरू करेंगे ना तो वो फिर बड़े सवालात कायम होंगे। मैंने तो आपको सवाल है ना, मैंने पहले ही देखिए ये बात मैंने पहले ही आपको अर्ज कर वो जाहिलाना सवाल करे ना, आलमाना सवाल करे नहीं, आलिमाना या जाहिलाना तो वो तो आप सबसे बड़े आलिम हैं। हाँ जी, तो नहीं मैं आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा सवाल है कि आप जानबूझ के छोटा सा सवाल है, यहाँ मेरा छोटा सा सवाल है जी। आपने जो पैदाइश की बात की है, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 482 और 83 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं कि जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा ना मैं किसी और बात का जवाब नहीं दूंगा, पहले वो उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा।
میں وہ پہلے وہ کیونکہ یہ بھی آپ دجل کر رہے ہیں نہیں، یہ نا پیدائش پورا کریں گے میں آپ سے یہ بھی پوری پڑھواؤں گا تو اس میں سے بھی آپ کا سارا فریب نکل باہر آئے گا. بھائی دیکھیں نا، پیدائش ان کی معمہ ہے ایک. اب وہ پیدائش کا سسٹم کب سے شروع ہوا تھا؟ نہیں آیا جنت سے شروع ہوا تھا کہ جنت کے پاؤں سے شروع ہوا تھا؟ کیا مطلب حضرت جی کے سر سے شروع ہوا تھا؟ غلط بات. وہی دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی پیدائش کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جو نہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے پھر سے. میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو یار، کتاب آپ کی ہے یار، یہ دیکھ لیں یار. تو اللہ دی قسم ہے بہت تائن وسلم نے سیاح کیا ہے. ہاں بالکل صحیح کیا. وہ سیاح کیا ہے وہ کیونکہ ثابت کر رہے ہو آپ نا کیا کہ جو دجل کر رہے ہو، جو فریب دے رہے ہو دنیا کو، جو بات کو توڑ کے پیش کر رہے ہو. فیصل توڑ مروڑ کی باتوں کو پیش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات عبارت کے اوپر کیوں واپس نہیں جاتے؟ اچھا سیالی صاحب موجود؟ جی سیالی صاحب ذرا تھوڑا جا مینوں ٹائم چاہیے، تھوڑا جا مصروف ہون لگا میں. اچھا میں کس بات میں ہوں؟ جی فیصل صاحب آپ بات کریں ملک صاحب سے. فیصل ڈار صاحب موجود ہیں؟ جی ملک صاحب بات کریں، کیا بات ہو رہی تھی؟ محترم بات یہ ہو رہی تھی کہ جو یہ مفتی صاحب میرے سامنے عبارت پیش کر رہے تھے، میں تو حیران ہوں کہ یہ چلیں اب آپ مفتی کہتے ہیں یا جیسے بھی ہے ٹھیک ہے. میں ایک ان پڑھ سا بندہ جس کو تھوڑا بہت بالکل تھوڑا بہت علم ہے ان چیزوں کے حوالے سے، وہ ایک چیز کو ایک سادہ لو انسان سمجھ رہا ہے. مفتی صاحب ہر ایک چیز کو مشکوک کر کے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک سادہ لو چیز ہے، اور اس میں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہر چیز مشتبہ ہے اور ہر چیز کے اوپر ہی شک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ہی سوری ٹو سے لیکن وہی بات کہ دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اب وہ چیز کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ ٹھیک ہے آپ اعتراض کریں، میں یہ نہیں کہتا آپ نہ اعتراض کریں، آپ اعتراض کریں، آپ عبارتوں کو سامنے لے کے آئیں اور اپنی حکومت سے بھی گزارش کریں کہ دنیا کے سامنے وہاں پہ کتابوں کو الاؤ کرے تاکہ دنیا خود پڑھ کے تو وہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جواب دے. ٹھیک ہے، لیکن جو مفتی صاحب یہ جو کر رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ آپ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں ان کی بات اور اس کے اوپر کوئی بندہ بحث بھی نہیں کر رہا، کوئی انہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مفتی صاحب یہ اس فریب کو جانے دیں. سنے ملک صاحب، بات شروع سے آپ سے یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ فریب، دجل، جھوٹ بار بار بول رہے ہیں، لیکن کوئی آپ نے ثابت نہیں کیا کہ یہ فریب کیا ہے، یہ دجل کیا ہے، یہ حوالہ غلط پڑا ہے، یہ ترجمہ غلط کیا ہے. کوئی بات آپ نے ابھی تک ایک ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا، بس بار بار دجل، فریب، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں ابھی آپ پیش کر دیں فلاں چیز انہوں نے اس طرح. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.